سرپرست اجلاس عالم بعمل قبلہ و کعبہ علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب، خطیب محلہ ہادہ، خطیب ملت مفکر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاداب رضا صاحب مصباحی، حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد شاہد رضا صاحب، ناظم اجلاس پیکر اخلاص محترم قاری یوسف رضا سنبھلی، اور اسٹیج پہ رونق افروز باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، تقدس مآب بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم من بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری ہم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری ہم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم۔ حضرات، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے سعادت مند بندوں، نبی پاک کے خوش نصیب غلاموں، آج کا یہ پیارا جلسہ حضرت قبلہ و کعبہ علامہ شاداب رضا مصباحی صاحب کی تحریک پر یہاں کے معزز باوقار نوجوانوں نے بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا۔ اللہ تعالی مصطفیٰ پیارے کے وسیلے سے اس پاکیزہ جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس جلسے میں حاضری کا مولا تعالی ہم سب کو بہترین صلہ دین دنیا آخرت میں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ ابھی رات زیادہ نہیں بیتی ہے اور میں بہت زیادہ ٹائم آپ کو مصروف کار نہیں رکھوں گا، انشاءاللہ بڑے اطمینان اور دل جمی کے ساتھ تھوڑی دیر معروضات پہ غور فرمائیں اور دل کو یکجا رکھیں۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ ابھی تقریر بھی شروع نہیں ہوئی اور یہ محبتوں کے اظہار کے سلسلے شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کا مستقبل روشن فرمائے۔ بہت بار آیا، جسپور میں آیا، بہت زیادہ آپ حضرات کی محبتوں نے جب بھی یاد کیا، بہت ٹائٹ اوقات میں بھی میں نے آپ حضرات کو ٹائم دیا، جس کی تازہ مثال آج ہے۔ اب اس سے زیادہ ٹائٹ وقت کیا ہو، کل میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہے، آج گھر پہ مہمان ہیں اور میں آپ کے یہاں جلسے میں حاضر ہوں، یہ آپ کی محبت ہی ہے۔ ورنہ آج کی رات میں مہمانوں کو گھر پہ چھوڑ کر کل شادی ہے، آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ مگر علامہ مولانا شاداب رضا مصباحی نے آپ کی محبتوں، ولولوں اور آپ کی امنگوں کا بڑا ذکر خیر فرمایا، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محبتوں کو قبول فرمائے۔ مجھے یہ دیکھ کے بڑی طبیعت خوش ہو رہی ہے کہ میرے سامنے بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نوجوان آج کے اس عہد میں اور آج کے اس قیامت آشوب وقت میں نوجوان اس ڈائریکشن میں تشریف لائے، اپنا روٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مصطفیٰ پیارے کا روٹ اختیار کرنے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ آج کا ٹائم بڑا خطرناک، بڑا ڈینجر ٹائم ہے۔ پوری دنیا میں چاروں طرف ہمارے خلاف جال بچھائے جا چکے ہیں۔ شیطان نے آپ کے دل، آپ کے دماغ کو کڈنیپ کرنے کے لیے دنیا کی ساری قوموں کو آپ کے خلاف متحد کر دیا ہے۔ ساری دنیا ایک یونائٹڈ فورس بنا کر اور یونائٹڈ پلیٹ فارم بنا کے آپ کو اغوا کرنا چاہتی ہے۔ آپ کے کلچر کے خلاف ہے دنیا، آپ کی تہذیب اور آپ کے تمدن کے خلاف ہے دنیا، آپ کے تشخص کے خلاف ہے دنیا۔ کوئی آپ کے خلاف نہیں رہے گا۔ آپ کا قصور صرف اتنا ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دنیا کی ہسٹری گواہ ہے جب جب بھی یہ کلمہ پڑھا گیا ہے اس پڑھنے والے کے خلاف آندھیاں چلی ہیں، طوفان اٹھے ہیں، چھریاں کمروں سے نکلی ہیں اور نیزے ہاتھوں سے نکلے ہیں اور زبانیں حلق سے نکلی ہیں۔ ان کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف دنیا متحد ہو رہی ہے، اور جب تک سورج چاند کی آنکھیں پتھرا نہیں جاتی اس وقت تک شیطان اور نبی کے غلام کی یہ جنگ جاری رہے گی۔ مگر اللہ کا عہد ہے، اس کا وعدہ ہے کہ شیطان کو ہارنا ہے اور نبی کے غلام کو فتح مند ہونا ہے، ظفر مند ہونا ہے۔ دنیا لاکھ کوشش کرے کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر دنیا نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے تو ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم اپنے نور کو پورا کر کے دکھا دیں گے۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ آپ اناؤنسمنٹ جاری فرما دو، گھوشنا کر دو، آپ ساری دنیا کو ڈیکلیریشن دے دو، قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور ان الباطل کان زہوقا، اصول ہے، مشیت کا قانون ہے، دستور ہے کہ باطل کو تو ہر حال میں مٹنا ہی ہے، کتنا ہی سر چڑھ کے بولے، آسمان تک چلا جائے، جادو سر پہ چڑھ کے بولے، پوری دنیا کے اندر جھاگ افان پہ آ جائیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت اوریجنل لوگوں کا وقت ہوتا ہے، وہ اصلی لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور حسن انجام تو ان کے لیے ہوتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف طاری رہتا ہے۔ میری بات اور میری تمہید آپ سمجھ چکے ہیں، اس لیے مسلمانوں ان جالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کو تار تار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو جال آپ کو کڈنیپ کرنے کے لیے یہودیوں نے لگائے ہیں، عیسائیوں نے بنائے ہیں، وہ جو بھارت کے بھیڑیے آپ کے آگے پیچھے آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، کبھی باہر سے ایکسٹرنلی آپ پہ اٹیک کرتے ہیں اور کبھی انٹرنلی اندر سے آپ کو کھوکھلا
کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں. حضرات محترم، آپ خدا کی قسم سامنا کرو، کوئی طوفان آپ کے عزم و استقلال کے سامنے ٹک نہ سکے گا. کوئی آندھی آپ کا اگر پائے استقلال سلامت ہے تو انشاءاللہ ہر اٹھنے والا طوفان اور ہر اٹھنے والا طوفان ساحلوں کے کناروں سے خدا کی قسم سر ٹکرا کے جان دے دے گا اور ایمان والا سلامت رہ جائے گا. کل بھی اور آج بھی ایمان اگر سلامت ہے. آپ جلسے کے ماحول میں ہیں، دور دور تک ٹوپیوں کی بہاریں، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے کوئی بھی سیدھا سادہ بھولا بھالا آپ کے قریب سے گزرے گا تو یہ کہہ دے گا کہ یہ مسلمان بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ کی داڑیاں بتا رہی ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے سروں پہ سجی ہوئی ٹوپیاں بتاتی ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے سلیقے بتا رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، بار بار رسول پاک کے نام پر درود پاک پڑھنا بتا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں. میں نوجوانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس جلسے میں تم مسلمان معلوم ہوتے ہو مگر بازاروں میں تم مسلمان کیوں نہیں معلوم ہوتے؟ گلیوں میں تم مسلمان کیوں نہیں معلوم ہوتے؟ حضرات محترم اپنے گھروں میں تم مسلمان کیوں نہیں معلوم ہوتے؟ ایک سبق میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں اور یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونا دنیا کے سامنے ظاہر کرو، اس لیے کہ دنیا کی ہسٹری گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اور جو فرد اپنی آئی ڈی کھو دیتا ہے، آئیڈینٹی کو کھو دیتا ہے، جو اپنی پہچان مٹا دیتا ہے، زمانہ اپنے اندر سے اٹھے اسے مٹا دیتا ہے. جس قوم کی آئی ڈی محفوظ ہوتی ہے، جس قوم کی تشخص محفوظ ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ زمانے پہ حکومت کرتے ہیں. آج دیکھ لیں مٹھی بھر لوگ بھارت پہ حکومت کر رہے ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ان کی آئی ڈی محفوظ ہے. وہ گھروں میں رہتے ہیں تو اپنی آئی ڈی کے ساتھ، دکانوں میں رہتے ہیں تو اپنی آئی ڈی کے ساتھ. صرف چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، مگر جہاں بھی نظر آتے ہیں اپنے تشخص کے ساتھ نظر آتے ہیں. اور حضرات ان کا ایک ماحول ہے، آپ کروڑوں کی تعداد میں ہو، بازاروں میں بھی ہو، گلیوں میں بھی ہو، بسوں میں سفر کرتے ہو، پلینوں میں سفر کرتے ہو، مگر پورے پلین کے اندر کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، بس میں مسلمان نظر نہیں آتا، پلینوں میں مسلمان نظر نہیں آتے. ہوتے بہت ہیں مسلمان مگر نظر نہیں آتے. یاد رکھنا، جب تک نظر نہیں آؤ گے تمہاری عزت زمانے میں واپس نہیں آئے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. موت کا ڈر لگتا ہے، مر جاؤ گے. اگر تمہارا اسلامی تشخص برقرار ہے دنیا تمہیں مار دے گی. کیا بگاڑ لیا زمانے نے؟ حضرت ام سلمہ کا کیا بگاڑ لیا دنیا نے؟ بلال کے سینے پہ حضرات محترم پتھر چلاتا رہا زمانہ، اور میرا بلال، اسلام کا بلال، میرے نبی کا بلال، حضرات مٹر بھون کی ریت پہ تڑپتا رہا. کیا بگاڑ لیا زمانے نے؟ مار ڈالا بلال کو. اور اگر مار ڈالا بلال کو تو ایک بلال کے مرنے سے اسلام کا خاتمہ نہیں ہوا. ایک بلال اگر مرتا ہے تو میرا اللہ کروڑوں بلال پیدا فرما دیا کرتا ہے. آج زمانہ بڑا خوش ہے، زہر و نعم و عافیہ. اسامہ بن لادن مار دیا ہم نے. کون ہے یہ اسامہ بن لادن؟ کیوں زمانہ خوش ہے لادن کی موت پہ؟ کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لادن ہمارا رہنما ہے؟ ہرگز نہیں، لادن ہمارا رہنما نہیں ہے. ہمارا رہنما ملا عمر نہیں ہے. ایک ملا عمر نہیں، کروڑوں ملا عمر کو مارو، لاکھوں اسامہ بن لادن کو مارو. او لوگوں، یہ تم بھول رہے ہو کہ مسلمانوں کے رہنما اسامہ بن لادن نہیں ہے. مسلمانوں کا رہنما تو خدا کی قسم مکے میں ابو بکر صدیق ہے. ہمارا رہنما فاروق اعظم ہے. ہمارا رہنما عثمان غنی ہے. ہمارا رہنما مولا علی ہے. ہمارا رہنما کربلا کا حسین اعظم ہے. ہمارا رہنما بغداد کا غوث اعظم ہے. ہمارا رہنما اجمیر محلہ کا غریب نواز ہے. ایک کو نہیں، زمانے کو مار ڈالو مگر اسلام پوری آوتاب کے ساتھ اسلام کا سورج چمکتا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر.
اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے اور اس محبت کا بہترین صلہ عطا فرمائے. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور میرے اس ماحول میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ دین دنیا کی سعادتوں سے نوازے اور پولیٹیکل گراؤنڈ کے بھی کچھ امیجیں مجھے نظر آ رہی ہیں. نام تو میں مصلحتاً لوں یا نہ لوں مگر اللہ تعالیٰ ان کے نام اور کام کو خوب جانتا ہے. اے جناب والا بھارت کے چند بھارتی یہاں موجود ہیں. آپ لوگ ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب آباد رکھے. بولو ارے آپ دعا کرنے پہ تو آمین کہہ دو. ابھی یوسف بھائی نے کہا کروڑ پتی بنا دے اور جنت میں مل جائے. جس کے دونوں ہاتھ اٹھیں گے ہم سمجھ لیں گے دونوں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اگر تیسرا بھی ہوتا تو لوگ تیسرا بھی اٹھا دیتے. بات کو میری سمجھنے کی ضرورت ہے, ہنسی میں نہیں اڑانا. مدح کا قیدیاں اللہ کو پسند نہیں ہے. لطیفے سن سن کے ہنسنا ہنسانا مولا کو پسند نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرو. تم نوجوان ہو, اسلام کے سپاہی ہو, تم دین کے انگ رکشک ہو, تم سماج کو ایک نیا ڈائریکشن دینے والے ہو, تم پوری امت مسلمہ کی بات دور سنبھالنے والے ہو. تمہارے ان کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو سمجھو. اپنے نبی کو دیکھو, نوجوانی کا حال ہے, زمانہ دیکھ رہا ہے. آمنہ کے لال کو نوجوانی کا حال ہے, کسی سے بات نہیں کرتا, ہر وقت گم رہتا ہے. آمنہ کا لال, لوگ کہتے ہیں, لڑکے کہتے ہیں آجا آجا محمد ہمارے ساتھ کھیل لے. آ کے پیارے محمد ان کھیلنے والوں کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں فرماتے ہیں. بس پتہ نہیں کون سی فکر میں مگن ہے مصطفیٰ, پتہ نہیں کون سی چنتا ستا رہی ہے نبی کو, پتہ نہیں کون سی تشویش ہے جو ہر وقت چہرے پہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے. گلیوں سے گزرتے ہیں, نوجوان کھیلتے ہیں, بار بار بلاتے ہیں میرے نبی پاک کو. حضرات محترم حسن آواز دیتا آجا محمد آجا محمد, مگر میرا مصطفیٰ اپنی آنکھوں کو حیا کے بوجھ سے جھکاتا ہوا آگے بڑھ جاتا. میرے نبی کو جمال بلاتا, عرب کا جمال. میرا مصطفیٰ خدا کی قسم آنکھوں کو بند کر کے راہوں سے نکل جاتا. نوجوانی کا حال دیکھو میرے نبی کا. او نوجوانوں تم کھیلوں میں مست ہو, نبی کو بھولے. تم جناب والا موبائلوں کے گانوں میں بند ہو, نبی کو بھولے. اور لوگوں اس کی نوجوانی کو دیکھو جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ چھپایا گیا ہے. تم نوجوان ہو تو اس کی نوجوانی کو دیکھو. اگر تم بوڑھے ہو گئے ہو تو اس بوڑھے مصطفیٰ کو دیکھو. اگر تم بچے ہو تو اے لوگو آمنہ کے لال کو گلیوں سے گزرتے دیکھو. اگر تم شوہر ہو تو خدیجہ و عائشہ کے پاکیزہ کردار شوہر کو دیکھو. اگر تم باپ ہو لوگو تو حسنین کریمین کے نانا کو دیکھ لو. اگر تم بیویوں والے ہو تو اے لوگو ایسے زندگی گزارو جیسے عائشہ صدیقہ کا شوہر آمنہ کا لال زندگی گزارتا. اگر تم دکانوں والے ہو, اگر تم کاروبار والے ہو, اگر تم بزنس مین ہو تو اے لوگو اس نبی پاک کو دیکھو جو خدیجہ کا مالی قافلہ ملک شام کو لے جاتا ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ خدیجہ پاک کی معاملات پہ کھڑا اترتا ہے. اور جناب والا مکے میں آتا ہے, پورے مکے میں شور مچتا ہے کہ آج خدیجہ کو امین مل گیا ہے, امانت کا لحاظ کرنے والا اور سچائی کا پاسبان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نوجوان ہے پورا مکہ جھگڑا کر رہا ہے. توجہ ہے, باتیں بہت کر رہی ہیں اس لیے کہ نوجوان بہت ہیں آج. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں آپ کو 1 منٹ میں جنت کا ٹکٹ دے کے نہیں جا سکتا. یہ جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں نیلے پیلے کالے پیر جو گلی گلیارے سانپوں اور بچھوؤں کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں. کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ پیر بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. نیلے کے نیلے پیلے لال گلابی ہرے جامنی بینی پیر مائکوں پہ آتے ہیں اور 1 منٹ میں جنت کا ٹکٹ دے کے چلے جاتے ہیں کہ جنت پکی ہے. دیکھیں یہ آوارہ پیر جھبڑے
راستوں سے نکلے 20-20 انگوٹھیاں پہنے پھر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے پورا کے ساتھ کھانا ساتھ چل رہا ہے ان کے۔ وہ دیتے ہیں جنت کے ٹکٹ، جن کا خود راستہ کلیئر نہیں ہے وہ جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ ارے راستے کلیئر، خدا کی قسم یہ قبر ہے، قبر یہ قبر کسی کو نہیں پہچانتی کہ یہ پٹھان کا بیٹا ہے یا مرزا کا بیٹا ہے یا مغل کا بیٹا ہے، یہ جس پور کی اولاد ہے یا کاشی پور کا شہزادہ ہے، یہ کسی کو نہیں جانتی۔ قبر تو بس ایک بات پوچھتی ہے، مجھے یاد آتی ہے بات حضرات محترم، اگر اجازت ہو تو 1 منٹ عرض کر دوں۔ آج صبح سویرے فجر کی نماز کے فوراً بعد جیسے ہی مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، عجیب منظر حضرت علی نے گھر کا دیکھا۔ ادھر پانی گرم ہو رہا ہے، ادھر جناب کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ادھر جناب والا چکی پیسنے کی تیاری میں۔ حضرت فاطمہ زہرا آنکھوں میں تاروں قطار آنسو ہیں، 3 کام ایک ساتھ۔ مصطفیٰ پاک کا علی پاک جب گھر میں انٹری کرتا ہے، فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا، کپڑوں کے دھونے کی تیاری ہے، چکی پیسنے کی تیاری ہے، اے لوگوں کپڑے دھونے کی تیاری ہے، بچوں کو نہلانے کی تیاری ہے۔ آج سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ علی پاک نے پوچھا، او فاطمہ آج یہ انقلاب کیسا، یہ انوکھا پن کیسا؟ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں اور آنسو آئے اور سسکیاں لے کر فاطمہ زہرا نے عرض کیا، او میرے شوہر وفا شیار، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج میں انتقال کرنے والی ہوں، آج اللہ کے حضور جانے والی ہوں، آج میں تمہاری ظاہری دنیا چھوڑنے والی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد بچے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ان بچوں کے کپڑے گندے ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا سے جاؤں تو بچوں کو نہلا دلا کے دولہا بنا کے دنیا سے جاؤں۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو میرا شوہر وفا شیار خوش ہو اور میرا پسا ہوا آٹا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ میں چاہتی ہوں سب کے حقوق پورے کر کے جاؤں۔ یہ لوگ بات بڑی لمبی ہے، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، روایتیں گواہ، مگر جناب میں تھوڑی سی بات اس میں سے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں یہ ایک بات آ گئی ہے، اے لوگوں انجوائے کرو، دنیا کے مزے لے لو، دنیا کے مزے لے لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ نظریہ یہودیوں نے دیا ہے، عیسائیوں نے دیا ہے، اس نظریے کو ختم کر دو لوگوں، انجوائے نہیں کرنا لوگوں، تلذذ مت کرنا لوگوں، یہ یہودی جھوٹ بول رہے ہیں اور مدینے والا نبی سچ بولتا ہے، عیسائی جھوٹے ہیں، آمنہ کا لال سچا ہے، وہ آمنہ کا لال کہتا ہے قبر میں جانا ہے، حشر میں اٹھنا ہے، اور لوگوں یہ قبر کسی کی یار نہیں ہے۔ توجہ ہے میری طرف دیکھو، ایک موٹر سائیکل نہیں، موٹر سائیکلیں گزرتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی بھلائی دے۔ تم مجھ سے کہتے ہو میں ہنسا دوں، ہنسو مت، ان آنکھوں میں آنسو لاؤ، رویا کرو۔ اس سیدہ فاطمہ کو میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہو کہیں سے تو وہ اس بات کو سن لیں، آج بدماش عورتوں کو آئیڈیل بنا رہی ہیں ماں بہنیں، ایسی بدماش عورتیں جو فلمی پردوں پہ نظر آ رہی ہیں، جنہیں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی ننگی عورتیں ہماری مسلم بہو بیٹیوں کے لیے آئیڈیل بن گئی، زمانے کی بدماش عورتیں۔ اے جناب والا، ایک گدھے میں اور اس بدماش عورت میں فرق نہیں ہے، ایک کتیا سڑک کی اور فلمی پردے کی، ایک بدماش عورت، دونوں برابر ہیں، انہیں آئیڈیل بنا لیا نبی کی بانیوں نے، فاطمہ کی کنیلوں نے۔ او فاطمہ کی کنیلوں، ذرا اپنے آئیڈیل کو دیکھو، یہ فاطمہ ہے، آج روتی ہے، شوہر سے بولی، اے میرے شوہر وفا شیار، آج میرا آخری دن ہے۔ علی کہتے کیوں کہہ رہی ہو تم یہ بات؟ کہا میں نے ابھی خواب میں اپنے نبی کو دیکھا، میرے نبی میرے بابا جان گھر میں کوئی چیز ڈھونڈتے گھوم رہے، میں نے پوچھا سرکار آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ مصطفیٰ پیارے نے فرمایا، اے فاطمہ میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ حضرات محترم، خواب ہی میں بشارت
اجازت دی گئی، اے فاطمہ آج تیرا انتقال ہوگا، تو میرے پاس آ جائے گی۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر کے بعد بخار سے تپنے لگی فاطمہ، چکی پیسنا شروع کر دی۔ حضرات محترم پانی گرم کیا، جب دونوں کے دونوں روتے ہیں، ٹھیک اسی ٹائم میں حسنین کریمین نے ماں اور باپ کے درمیان آ کر رونا شروع کر دیا، پوچھنا شروع کر دیا، اے ماں آج رو کیوں رہے ہو؟ دونوں کے دونوں یہ زاروں کے تار، ماں نے آنسو چھپا کے اور اپنے دل کا جگر کا درد چھپا کے اپنے بیٹوں سے فرمایا، او بیٹو جاؤ نانا کے مزار پہ چلے جاؤ۔ دونوں کے دونوں نانا کے مزار پہ چلے گئے۔ حضرات پیارے نبی پاک نے مزار پاک سے آواز دی، او میرے مقدس نوازو، تم نانا کے پاس تو کبھی بھی آتے رہو گے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، آج اپنی ماں کے پاس رہو، کہ آج کے بعد تمہاری ماں کا چہرہ ظاہری دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ دونوں شہزادے پھر ماں کے حضور، بات لمبی نہ کر کے لوگوں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب وصال کا ٹائم قریب آیا، علی سے بولی، اے علی میں تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکی، اے میرے شوہر کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کہ جنت انہیں ہی ملتی ہے جن کے شوہر دنیا میں ان سے راضی ہوتے ہیں۔ اتنا سنا علی کا کلیجہ پھٹا اور حضرت علی ارشاد فرمانے لگے، او فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہو، تم نبی کی شہزادی ہو، میں نے تمہارا حق ادا نہ کیا، مجھے معاف کر دینا فاطمہ۔ ایک دوسرے کو معافی کا چہری ہے۔ اور اس کے بعد جناب والا فاطمہ زہرا نے فرمایا، او علی جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں مت نکالنا، رات میں نکالنا۔ میری مائیں بہنیں پردے کی دھجیاں بکھیرنے والی فینسی برقع استعمال کر کر کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کی طرف بلانے والی یہ بے حیا عورتیں جو آنکھیں کھول کے فینسی برقع استعمال کرتی ہیں، یہ نوجوانوں کو اپنی طرف بلانے والیاں، یہ قیامتیں ڈھانے والیاں، یہ مصیبتیں نازل کرنے والیاں، یہ استاد سماج پہ توڑنے والیاں، یہ اچھے اچھے نمازیوں کے ایمان کو توڑنے والیاں، خوب یاد رکھیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ فاطمہ زہرا کے اس مقدس کلام کو یاد کرو، ارشاد فرماتی ہیں، اے علی کسی کو نہ بلانا، جب میرا انتقال ہو جائے کسی کو آواز نہ لگانا۔ حضرت علی نے فرمایا، او فاطمہ سب کو بلاؤں گا، مہاجرین کو بلاؤں گا، انصار کو بلاؤں گا، زمانے کو بتاؤں گا کہ نبی کی شہزادی کا وصال ہو گیا ہے۔ آنسوؤں میں شدت اختیار کر لی، آنسوؤں نے شدت اختیار کر لی۔ مزید زاروں کے تار رو کے فاطمہ بولی، ایسا نہ کرنا میرے شوہر وفا سے یار۔ کہا کیوں نہیں کروں؟ ارشاد فرمایا، آج تک میرے جسم پاک کو کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پہ بھی کسی مرد نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے، کسی کو نہ بلانا۔ خاموش ہو گئے مولا علی، وصال پاک ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، مسیری میں رکھ دیا گیا۔ 3 مقدس نفوس ہیں، ایک مولا علی ہے، ایک امام حسین ہے، ایک امام حسن ہے۔ 3 پائے تینوں نے اپنے کاندھوں پہ لے لیے اور اب چوتھا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی سوچنے لگے، منع کر رہی تھی کسی کو بلانا نہیں، قبرستان لے جائیں تو کیسے لے جائیں؟ اچانک ابو ذر غفاری تشریف لے آئے، بڑے سیدھے سادے بھولے والے صحابی رسول اچانک اس راہ سے تشریف لے آئے۔ حضرات آئے، حضرت علی نے فرمایا، او ابو ذر غفاری میں نے نہیں بلایا، اللہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے فاطمہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج نہ سنا تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھایا، پیروں کے نیچے سے زمین نکلی کہ نبی کی شہزادی کا وصال ہو گیا اور تم نے خبر تک نہیں کی۔ کہا خبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بندھن میں بندھا ہوا ہوں، فاطمہ کی وصیت کا بندھن ہے۔ اب ایسا کرو، اللہ نے بھیجا تو ایک پایا اپنے کاندھوں پہ اٹھا لو۔ ابو ذر غفاری نے پایا لیا، قبرستان چلے، چاروں نفوس قدسیہ قبرستان چلے، جنت البقیع پہنچے۔ حضرات جو میں بتانا چاہتا تھا وہ اب سنو، میں کیا بتانا چاہتا تھا وہ سنو، جس کے لیے میں نے یہ پوری بات نقل کی ہے۔ اے لوگوں، جب جنازہ فاطمہ قبر پاک میں اتارا جانے لگا، ابو ذر غفاری بے خود ہو گئے، بے اختیار ہو اٹھے اور بے ساختہ ابو
ابو ذر غفاری نے قبر سے کہا او قبر یا قبر اتدری من الذی اتکا، او قبر تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے؟ اے قبر جانتی ہے آج آنے والا وہ پیارا نفس پاک کیسا ہے، جانتی ہے آنے والا کون ہے؟ اور یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، نبی کی شہزادی آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا فاطمہ سیدۃ النساء اہل جنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آج تیرے اندر وہ آ رہی ہے جسے زمانہ حسنین کی ماں کے نام سے جانتا ہے، جسے زمانہ علی کی پاکیزہ کردار بیوی کے نام سے جانتا ہے۔ او قبر لحاظ رکھنا فاطمہ کا۔ اے لوگو حضرات اب سنو، حضرات فاطمہ بخشی بخشائی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ فاطمہ جنتی اور ایسی جنتی کہ اللہ کی کروڑوں بار قسم اگر فاطمہ نے کسی جہنمی پہ نظر رحمت ڈال دی تو وہ جہنمی بھی جنتی ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم ایسی جنتی کہ جنت میں جنتی عورتوں کی سردار، مگر جیسے ہی قبر سے ابو ذر غفاری بولے تو قبر کا جواب سنو مسلمانوں، انجوائے کرنے والے نوجوانوں، مزے لینے والے نوجوانوں، مزے لے لو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں دیکھ پاؤ گے ٹوٹ جاؤ گے، اور لوگ ٹوٹ جاؤ گے، کیسے دیکھ پاؤ گے ان سانپوں کو جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر ایک پھنکار وہ سانپ اس دنیا میں مار دے تو ساری دنیا پھنکار سے مر جائے۔ اللہ اللہ ایسے سانپ بچھو میرے نبی فرماتے ایسے کالے بچھو کہ دنیا میں اگر آدمی انہیں دیکھ لے تو دیکھ کے ہی ختم ہو جائے۔ اللہ اللہ جہنم کی وہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا مگر یہ آگ لال ہو گئی، یہ آگ پیلی ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو یہ آگ لال ہو گئی، اور 1000 سال تک پھر دھونکایا گیا تو یہ آگ کالی ہو گئی، 3000 سال تک، اور تم لکڑیوں سے جلاتے ہو آگ 40 ڈگری سیلسیس میں بنیان اتار دیتے ہو تم۔ اے لوگوں 40 ڈگری میں بنیان اتارنے والوں، 40 ڈگری میں بے حال ہو جانے والوں، 2 گھنٹے کے لیے اگر لائٹ چلی جائے پنکھے بند ہو جائیں تو حکومت کو گالیاں دینے والوں، سٹی ایڈمنسٹریشن کو اٹیک کرنے والوں، یاد رکھنا تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، تم برداشت نہ کر پاؤ گے اس گرمی کو۔ انجوائے کا راستہ بند کرو اور یہ یاد رکھو کہ تم مسلمان ہو اور نبی کے غلام ہو، فاطمہ کی کلیلیں ہو، یہ قبر خدا کی قسم کچھ نہیں دیکھتی۔ جب ابو ذر غفاری بولے آنے والے کو دیکھ تو قبر سے آواز آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، قبر سے آواز آئی، مت بتاؤ کون ہے۔ یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے تھی، تاکہ آنے والے لوگ اور آنے والی نسلیں قبر کی اس آواز کو سمجھ لیں۔ توجہ ہے، میں تمہیں ہنسا کے روٹ سے بہکانا نہیں چاہتا لوگوں، میں گمراہ نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ مذہب کو پسند نہیں فرماتا۔ آج ہنس ہنس کے تو یہ حال ہو گیا کہ 140 کروڑ زمانے میں حیثیت تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، اور لوگ تمہاری اوقات کیا ہے۔ ہنسنا نہیں، اگر ان آنکھوں سے ایک آنسو تم نے اللہ کی یاد میں بہا دیا ہوتا تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اور نوجوانوں تم اسلام کے سپاہی ہو۔ خبر کہتی ہے او ابو ذر ھذا لیس بیت حسب ولا نسب، ھذا لیس بیت حسب ولا نسب۔ او ابو ذر غفاری، یہ جو گھر ہے نا، یہ چھوٹا سا گھر، یہ خاندان کا گھر نہیں ہے، یہ حسب نسب کا گھر نہیں ہے۔ ہمیں یہ مت بتاؤ کس خاندان کے ہیں، آنے والا یہ نہ بتاؤ کس قبیلے کا ہے، آنے والا یہ مت بتاؤ کہ آنے والے کی برادری کیا ہے۔ اگر بتا سکو تو یہ بتا دو کہ آنے والا نیک ہے یا برا ہے، آنے والا نمازی ہے یا بے نمازی ہے، آنے والا روزہ چھوڑتا تھا یا روزہ رکھتا تھا، آنے والا موبائل میں گانے
گانے سنا کرتا تھا، ٹی وی دیکھا کرتا تھا، یا اللہ رسول کے جلسے سنا کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ پریشان تو نہیں ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی دور دور تک نظر آ رہے ہو تو میں تمہیں جنت کا ٹکٹ تو نہیں دے سکتا۔ ایسے پیروں سے بھی بچ کر رہنا، جن کے راستے کلیئر نہیں ہیں۔ پیر نہیں ہے، پیر ہیں۔ ان ظالموں نے سنیت کو بدنام کر دیا، بیچ چوراہوں پہ پیر بنا گھومتا ہے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا۔ جو نماز نہ پڑھے وہ پیر ہو نہیں سکتا، جو روزہ نہ رکھے وہ پیر ہو نہیں سکتا، جو شریعت کا احترام نہ کرے وہ طریقت والا ہو نہیں سکتا۔ یہ جھوٹا ہے، مکار اور عیار ہے جس نے یہ کہا کہ مولوی کی لائن الگ ہے، فقیر کی لائن الگ ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، جو مولوی کی لائن ہے وہی فقیر کی لائن ہے، جو عالم کی لائن ہے شریعت ہے۔ خدا کی قسم پہلا زینہ شریعت ہے، جو شریعت پہ نہیں وہ طریقت پہ کبھی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جلسہ سیرت النبی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پیر نہیں ڈھونڈنا، پیر ضروری ہے، بیش توجہ ہے۔ اگر پیر ایسا ہو جس کا چہرہ دیکھیں تو آمینہ کا لال یاد آ جائے۔ زور سے بولو، زور سے۔ جس کا دامن کرم تھامے، خدا کی قسم دامن تھامتے ہی حجابات اٹھ جائیں۔ خدا کی قسم ایسا پیر ہو، ہاتھ پکڑا تو سیدھا غوث اعظم کا چہرہ نظر آ گیا۔ یہ بریلی والا پیر ہے، احمد رضا کا بیٹا پیر ہے، مفتی اعظم پیر ہے۔ ایک مرید سے بولے، بول میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ وہ بولا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ بول میں نے اپنا ہاتھ غوث کے ہاتھ میں دیا۔ تو وہ ہاتھ جوڑ کے بولا، اے میرے آقا، ابھی ابھی آپ نے توبہ کرائی ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ ارشاد فرمایا بول میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ تو وہ بولا میں نے اپنا ہاتھ بریلی والوں کے ہاتھ میں دیا۔ جلال آ گیا چہرے کے نقوش، خدا کی قسم جلالی ہو گئے اور آنکھوں میں غضب کے ڈورے کھنچ گئے۔ جلالی آواز میں ارشاد فرمایا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی۔ ارشاد فرمایا کھول، آنکھیں کھولی۔ زمانہ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے، بریلی کا اتہاس گواہ ہے۔ پیر ہو تو خدا کی قسم ایسا پیر ہو جس کو اگر دامن کرم مل جائے تو خدا کی قسم ڈائریکٹ جنت میں داخلہ ہو جائے۔ میرا مفتی اعظم، میرا مرشد گرامی خدا کی قسم بولا اب بول، آنکھیں کھول اور اب بول میں نے اپنا ہاتھ بریلی والے کے ہاتھ میں دیا۔ وہ بولا میں نے اپنا ہاتھ بغداد والے کے ہاتھ میں دیا۔ کہا نہیں بول میں نے اپنا ہاتھ بریلی والے کے ہاتھ میں دیا۔ وہ بولا سرکار جھوٹ نہیں بولوں گا، جب تک آنکھیں بند نہ کی تھی سامنے احمد رضا کے شہزادے تھے، اور اب آنکھیں کھول کے دیکھا ہے تو سامنے آپ نہیں بلکہ غوث اعظم نظر آ رہے ہیں، بس عبد القادر نظر آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت النبی، مسلک اعلی حضرت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ خوب خوب برکتیں دے، ان نوجوانوں کا فیوچر روشن کرے۔ بڑی محنتوں سے سجایا ہے انہوں نے جلسہ۔ شیطان تو تمہارے انگلیاں ضرور مارے گا کہ بھاگو یہاں سے، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ ارے وہ ناسمجھی کا دور تھوڑا ہی ہے، اب تو لوگ اشارے سمجھتے ہیں، اب تو لوگ اڑتی ہوئی چڑیوں کے رخ متعین کر لیتے کدھر جا رہی ہے۔ اب وہ وقت تھوڑا ہی ہے کہ مولانا کسی کے گھر میں پہنچ گئے اور گھر میں جا کے بولے کہ مجھے اجازت دے دو، تھوڑی دیر بیٹھ کے بولے مجھے اجازت دے دو، تو یہ بولا میں ابھی آیا گھر میں سے حضور اجازت لے کے۔ اندر گیا تو بیوی سے جا کے بولا مولانا کی اجازت کہاں رکھی ہے، یعنی اسے بھی پتہ نہیں تھا اجازت کہتے کسے۔ وہ ناسمجھی کا دور تھوڑا ہی ہے۔ اب بیوی بولی سر پہ ہاتھ مار کے کہ رکھی تو تھی مگر میں بھی بھول گئی۔
دونوں کے دونوں پورے گھر میں مولانا کی اجازت مل رہے ہیں. نہیں ملی اجازت تو روتے ہوئے بولا بیوی سے اب کیا ہوگا؟ بولے ان سے کہو جس دن مل جائے گی گھر پہ. اب آیا وہ باہر، مولانا تو بیٹھے ہی تھے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. مولانا بار بار اٹھنے کی تیاری میں آیا، آ کے رونے لگا. بولا سرکار معاف کیجئے، اجازت تو مل نہیں پائی. مولانا کے چہرے پہ تشویش کے نشان. بولے نہیں مل پائی تو کیا مجھے اور رکنا پڑے گا؟ بولے نہیں سرکار، رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس دن مل گئی اسی دن آپ کے گھر پہنچا. تو وہ دور اور تھے. آج کا دور تو اتنے اشاروں کنایوں اور اشتہاروں کو سمجھنے والا دور ہے. اس لیے تم میری بات تو سمجھ رہے ہو نا؟ الجھن محسوس مت کرنا. شیطان ہر منٹ پہ تم سے کہے گا چلے جاؤ، اٹھ جاؤ، کیونکہ اب نبی کا چرچا ہونے والا ہے. اور جتنا خفا نبی سے شیطان ہے، اتنا خفا زمانے میں کوئی نہیں ہے. اور وہ نبی کا دشمن ہے تو پہلے ہمارا دشمن ہے. اپنے دشمن کو ڈیفیٹ کرو. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا، جنت کا ٹکٹ میں نہیں دینے آیا. وہ لوگوں یہ دیتے ہیں جنت کے ٹکٹ، ان سے بچ کے رہنا. جو تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ملے بچ کے رہنا اس سے. آگے پیچھے دیکھنا اس کے کہ ہے بھی طاقت یا نہیں ہے. اپنی شیخی بکھارنے کے لیے پیر لوگ آ رہے ہیں، نماز ایک نہیں ٹائم کی نہیں. ایک بھیڑیا مجھے مل گیا کرناٹک میں. لوگوں نے بتایا نماز نہیں پڑھتا ایک ٹائم کی. میں گیا قریب میں نے کہا پیر جی سنا تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو بولا نماز تو پڑھتے ہیں مگر ویسی نہیں پڑھتے جیسی تم پڑھتے ہو. میں نے کہا کیسی؟ بولے ہم مسجد میں جا کے ایسی نہیں پڑھتے، ریاکاری والی، دکھانے والی. میں نے کہا پھر کیسی پڑھتے ہو؟ بولے ہم تو اندر اندر کی پڑھتے ہیں، بس اللہ دیکھے اور ہم دیکھیں. میں نے کہا وہ کون سی ہوتی ہے؟ تو بولا دل دل میں پڑھتے ہیں، ارادہ کر لیا ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو بیٹھ گئے ظہر کی ہو رہی ہے، بیٹھے پڑھے ظہر کی ہو رہی ہے، اور ارادہ کر لیا اثر کی پڑھ رہے ہیں تو دل دل میں اثر کی ہو رہی ہے. میں نے کہا بھیڑیے، آوارے، بیشی، اگر نماز ایسی ہوتی دل دل کی تو کربلا میں 72 زخم کھا کے، بیٹوں کو کٹوا کے، لالوں کی جوانیوں پہ گھوڑے دوڑوا کے، عباس علمبردار کے بازو تڑپتے ہوئے چھوڑ کے، پورا جسم زخموں سے چور چور، تیروں تلواروں کے سائے میں آمنہ کے لال کا نواسا، فاطمہ زہرا کا دل بند، اور مولا علی کی آنکھوں کا تارا، پوری امت مسلمہ کی آنکھوں کا تارا، ہمارے سروں کا تاج، ہماری آبرو، عزت و وقار، میرا حسین اعظم تیروں کے سائے میں سجدہ نہیں کرتا بلکہ دل دل میں سجدہ کر لیتا. مگر حسین نے تیروں کے سائے میں سجدہ کر کے زمانے کو بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں. سچا قرآن ہے جس کی آبرو بچانے کے لیے میں نے تیروں کے سائے میں سجدہ کر لیا ہے. سجدہ کر کے حسین نے بتا دیا کہ نماز دل کی نماز نہیں ہے، نماز وہ نماز ہے جو تیروں کے سائے میں ظاہری طور سے پڑھی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نوجوانوں آپ سے میری بات ہو رہی ہے، شیطان کو آنے مت دینا. توجہ ہے نا؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چاروں طرف جال بچھا دیے گئے ہیں، مگر دنیا کا ریکارڈ ہے آج تک خدا کی قسم اے لوگوں پائے سوات کو کوئی آندھی طوفان نہ دیکھا نہ دے سکا. تم نوجوان ہو، اپنے نبی کی نوجوانی کو دیکھ لو، اللہ کی قسم تسلی آ جائے گی. او حسن کی طرف بڑھنے والوں نبی کو دیکھو، او جمال کی طرف بڑھنے والوں نبی کو دیکھو، او مال کی طرف بڑھنے والوں نبی کو دیکھو، مال کے لیے کچھ بھی کر جانے والوں نبی کو دیکھ لو. میرے نبی کی حالت ہے کہ مکے میں جھگڑا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں. بات کیا تھی؟ کعبے کے اندر سنگ اسود میں رکھوں گا. جھگڑا تھا یہ حجر اسود کا جھگڑا. کعبہ بنا کا مطلب ریکنسٹرکشن ہوا، دوبارہ تعمیر ہوئی. جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو ہر قبیلے کا چودھری یہ کہتا تھا کہ حجر اسود میں رکھوں گا، حجر اسود میں رکھوں گا. جھگڑا ہوا، فتنہ و فساد شروع ہو گیا. خون ریزی کے لیے شیطان نے پر تول لیے، زمینیں ہموار کر دی. اب گریں گی لاش
سے اور شیطان خوش ہوگا. حضرات محترم میرے نبی اس ٹائم نوجوان دور سے کہو سبحان اللہ, ابھی نبوت کا اعلان بھی نہ کیا, جب تلواریں ہاتھوں سے نکال آئی تو حضرات میرے نبی پاک کی نوجوانی کا وہ منظر دیکھو. آمنہ کا لال شانتی پھیلانے آیا, اشانتی کو بھنگ کرنے آیا. میرے نبی پاک اس مجلس میں آئے, میٹنگ میں آئے, اور فیصلہ یہ ہوا کہ تلواریں نیام میں کر لی جائے, اور کل صبح کو حجر اسود وہ رکھے گا کعبے کے اس سائیڈ میں جو خانے کعبہ میں سب سے پہلے آئے گا. سبحان اللہ. سب سے پہلے اگر کوئی کعبے میں آیا تو لوگوں کوئی چودھری نہ آ سکا, کوئی مکھیا نہ آ سکا, کوئی سورما نہ آ سکا. سب سے پہلے وہ نوجوان آ گیا جس کی نوجوانی پہ کروڑوں سلام. سب سے پہلے آمنہ کا لال آ گیا. حضرات محترم تلواریں نیام میں چلی گئی. اب آمنہ کے لال کی پالیٹکس دیکھیے. آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کو سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے, اور سیاست سے دور کر دیا ہے مولویوں کو, سیاست سے دور کر دیا ہے عالموں کو. اور لوگوں ان سیاستوں کا کوئی مطلب نہیں ہے جہاں بھائیوں کے خون ہوتے ہیں. سیاست کا لوگوں نے مطلب نہیں سمجھا. سیاست کہتے ہیں اصلاح امور کو, سیاست کہتے ہیں حسن تدبر کو. کیا اس بھارت میں سیاست کی ضرورت نہیں ہے؟ اور بھارت کے اندر تو اے نوجوانوں تم ہنستے رہ گئے, سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے, سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا گیا. آج بھارت کے اندر تمہاری حالت دیکھو کیا حالت ہے. 1950 میں قانون بنتا ہے کہ بھارت کے اندر جو دبا ہوا ہوگا, کچلا ہوا ہوگا, اسے ریزرویشن ملے گا. مگر 1957 میں پنڈت جواہر لال نہرو جیسے ہی آتے ہیں انہوں نے کہا سب کو ریزرویشن ملے گا مگر مسلمان کو آرکشن نہیں ملے گا. زمانے خاموش رہی. پالیٹکس میں اگر تم ہوتے تو ہمت تھی پنڈت جواہر لال نہرو کی کہ تمہارے ریزرویشن کو ختم کر دے. آج ریزرویشن کا مسئلہ ناکوں کا بال بنا ہوا ہے. جاگ بیٹھے ریزرویشن کے لیے, پوچھو ان نیتاؤں سے, جاگ بیٹھے. خدا کی قسم گورنمنٹ جھک گئی اور لوگوں گوجر بیٹھے, گورنمنٹ کو جھکا دیا. اور یہ کرنا چاہتا ہوں ریزرویشن اور آرکشن ناکوں کی بال بن چکا ہے, مگر تمہارا آرکشن اس بھارت میں 1957 میں ختم کر دیا گیا. حضرات محترم کسی کو خبر ہے تم سیاست چلاتے ہو, صرف ووٹ دیتے ہو. اور لوگوں ووٹ کرو, وقت آ گیا ہے ووٹ لیا کرو. ان مدرسوں کی حفاظت کے لیے ووٹ لو. مسجدوں کے اوپر پورے بھارت میں سینکڑوں ہزاروں مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, کون کھولے گا ان کا تالا؟ زندہ باد پکارتے ہو تم غیروں کی. اور نوجوانوں وقت آ گیا ہے, مت پکارو ناپاکوں کی زندہ باد. اگر کر سکو تو اس مدینے والے کی زندہ باد کا شور بلند کرو جو نبی ساری دنیا میں امن و امان لے کے آیا اور حیات کا بے مثال نظام لے کے آیا. اگر زندہ باد پکار سکو تو اس نبی کی زندہ باد پکارو. خدا کی قسم جس نے کائنات کا روح چینج کر لالا اس نبی کی کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. غلامی کا دور تھا بھارت میں, انگریز حکومت کرتے تھے. میں کہنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے حضرات توجہ دیں. جب ان سے کہا جاتا تھا ہم مدرسہ بنا رہے ہیں تو انگریز کہتے تھے ویل 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 ویل, بہت اچھا بنائیے مدرسہ. آج جب ہم کہتے ہیں مدرسہ بنا رہے ہیں تو ہزاروں آفسوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں, تعصبوں کا شکار ہونا پڑتا ہے. اس داڑھی والے کو تو خدا کی قسم ایسے ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. تو وجہ ہے کہ داڑھی نہ رکھی. اے لوگوں میں کہتا ہوں مجھے اکیلے نے داڑھی رکھی ہے اسی لیے تعصب ہے. اگر سب نے داڑھی رکھی ہوتی تو زمانہ اسی داڑھی کے نیچے بچھا ہوا ہوتا, اسی داڑھی کے نیچے بچھا ہوا ہوتا. پھر بجنور کے کسی پولیسیے کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی داڑھی کو تھانے کے اندر اس طرح لگا دے. ابھی بجنور کے اندر ایک پولیس والے نے اے لوگوں ایک مسلمان کی داڑھی کو اس طرح سے سیدھا بالکل ختم کر دیا. پوچھا گیا ایس ایس پی سے کہ آئی جی سے کیوں ہوا ایسا, تو جواب ملا کیا جرم ہے؟ کیا مسلمان اپنی داڑھی خود نہیں منڈواتے؟ کیا مسلمان اپنی داڑیاں گندی نالیوں میں نہیں ڈالتے؟ اے مسلمانوں اگر تم نے اپنی داڑیوں کو رسول کی سنت کو گندی نالیوں کے گندے کیڑوں کو نہ کھلایا ہوتا تو وقت کا آئی جی یہ جواب دے کے ہمیں شرمندہ نہ کر چکا ہوتا. اور لوگوں اپنا تشخص باقی رکھو, زمانے میں راج کرو گے, دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو اسلامی سیاہ کی آنکھ میں آ کر ڈھل بات کر سکے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسئلہ کیا بات ایک نہیں ہے,
ایک نہیں ہے. اب نبی کا پالیٹکس دیکھیں, توجہ ہے نا؟ جی جی فیصلہ ہو گیا. ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا پون گھنٹہ ہو گیا, 15 منٹ کی اور اجازت ہے نا؟ اچھا محمد ساکن, محمد محسن, محمد شفاعت, اورنگزیب عالم, فخر عالم, محمد شاہ نواز, وسیم 2 وسیم, یہ کمیٹی کے نوجوان ہیں. اللہ ان بچوں کو آباد رکھے, سر سبز و شاداب رکھے. کارنامہ حسین جمال, حسن و جمال والا کارنامہ انجام دیا, قابل تقلید. اللہ سلامت رکھے. نفیس کو پورا دن فون کرتے گزر گیا, اب کہاں ہو, اب کہاں ہو, اب کہاں ہو. ایسے نوجوان بڑی محبت آئے تو جناب کتنے نوجوانوں نے ویلکم کا استقبال کیا. علامہ شاداب رضا کو اللہ آباد رکھے کہ یہ بڑے ان سے محبت مجھے صرف اس لیے ہے کہ یہ دین کے لیے بڑے متحرک ہیں, فعال ہیں. دیکھا نہیں 1-2 سال کے اندر میں انہوں نے مدرسے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج عمارت دیکھ کے طبیعت خوش اور روح شاد ہو گئی کہ اللہ تیری دنیا میں ابھی ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ نامساعد حالات کے باوجود خدا کی قسم حق کے چراغ جلا رہے ہیں. آپ کے اس محلے میں آپ کی محبتوں کا ساتھ لے کے مولانا شاداب نے بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے. ان کا ہر قیمت پر ساتھ دینے کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو سروں پہ بیٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. بات کریں, ابھی کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا آمنہ کے لال کی پالیٹکس دیکھیں, سمجھ ہے؟ جھگڑا تو ختم ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, ٹھیک ہے بھائی, جو پہلے آیا وہ لگائے گا حجر اسود, مگر نبی نے ایک چادر بچھائی. پالیٹکس ایک چادر بچھائی, اپنی پاکیزہ چادر, اور چادر پہ اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کالا پتھر رکھ لیا. گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. دیکھا ہے نا؟ ارے وہ یہ حاجی حج کرنے گئے تھے اور 3 مہینے بمبئی میں رہ کے تھے, اور بمبئی سے کھجوریں لے آئے, رومال لے کے آئے, لال اور ہرے رومال لے کے آ گئے, اور گاؤں میں آ کے کہہ دیا ہم حج کریے. تو پرانے والے حاجی ملے انہیں کہ حج کر کے آ گئے, بولے ہاں آ گئے, اور رہ کے آئے تھے وہ بمبئی میں. بولے حج کر کے آئے, بولے کریے. بولے کیا کیا دیکھا؟ بولے سب کچھ دیکھا. بولے قربانی کی کہ بہت آرام سے. بولے مینا گئے, بہت اچھا سفر رہا. مزدلفہ, بولے بہت اچھا, کہ کنکری ماری کہ بڑھ بڑھ کے ماری, کہ حجر بس اسی سوال پہ. بولے حجر اسود دیکھا تو جھوٹا کب تک بولے؟ بولے حجر اسود دیکھا. بولے دیکھنے کی باتیں کر رہے ہیں, میری تو ان سے ملاقات بھی ہوئی. بولے کیا مطلب؟ بولے ہاں میری ملاقات ہی, بہت اچھے اخلاق والے آدمی ہیں. چکر میں پڑ گیا, سچا چکر میں پڑ گیا. دیکھا ایسا وقت آ گیا کہ جھوٹے چکر دے رہے ہیں اور سچے چکر میں پڑے. بولے ملاقات ہوئی, کیا مطلب؟ بولے ہاں بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں وہ. بولے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو ایک پتھر ہے, کالے رنگ کا پتھر. بولے وہ تمہارے زمانے میں پتھر رہا ہوگا, آج کل تو ان کی تقریریں پورے سعودی عرب میں ہو رہی ہیں. یہی حجر اسود ہے, وہ حجر اسود جس کے بارے میں عمر فاروق نے فرمایا تھا کہ حجر اسود تجھ خوب جانتا ہے, نہ تو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان, مگر پھر بھی ہم تجھے چومتے ہیں. جانتا ہے کیوں چومتے ہیں؟ تو حجر اسود سے عمر فاروق بولے اس لیے چوم رہے ہیں کہ تجھے ہمارے نبی نے چوما ہے. سبحان اللہ, دور سے بولو سبحان اللہ. اسی حجر اسود کو چادر میں میرے نبی نے رکھ لیا اور ارشاد فرمایا, وہ لڑنے والے قبیلوں کے سرداروں, اے بیٹا تھوڑا رحم کھاؤ, بس یہیں تک رکھو, یہیں تک, بس ترس کھاؤ بیٹے. ہاں بعد میں, ویسے ان کا حق ہے, انہیں پلاتے رہو. اللہ تعالیٰ آبادیاں دے آپ حضرات کو, سر سبزیاں عطا فرمائے. ویسے آج کل ایسے لوگوں کو کہاں موقع ملتا ہے کچھ سنانے کو, سننے کا. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ٹائم نکال کے آ رہے ہیں, مگر یہ الیکشن سے پہلے نہ آئے, بعد میں بھی آئے. یہ کہ آئے تو پھر ہر دن آئے, ہر موسم میں آئے, اور الیکشن سے پہلے تو سب آتے ہیں, بہت بڑے آتے ہیں. اب تو آنے کا دور شروع ہو گیا کہ ہاں بھائی ووٹ دو, کہ ہاں صاحب دیں گے, مگر بدلے میں تم کیا دو گے؟ بولے جو مانگو گے وہ دیں گے.
کہا صاحب ہمارے گاؤں میں کوئی قبرستان نہیں ہے، آپ قبرستان بنوا دو گے نا؟ بولے کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. اگر میں وجئی گھوشت ہوا تو آپ ایک قبرستان کی بات کرتے ہو، پورے گاؤں کو قبرستان بنوا دوں گا. ایسے وعدے اللہ کی پناہ ثم معاذ اللہ. اے لوگوں، مگر یہ انشاءاللہ پہلے بھی آئے ہیں اور بعد میں بھی. بس یہاں شربت ختم کر دو. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا او قبیلے کے سرداروں اب اٹھا لو اور سب کے سب اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کر دو. سبحان اللہ، جھگڑا ختم ہو گیا، شانتی بحال ہو گئی، امن و امان کا نظام آ گیا. کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اس نوجوان نبی کے پاکیزہ عہد کو دیکھو اور اپنی زندگیاں سنبھالو. اے نوجوانوں، وقت آ گیا ہے کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونا ظاہر کرو. تم اگر زبان سے کہتے ہو تم نبی کے غلام ہو تو بازاروں میں نبی کے غلام ہونا ظاہر کرو کہ ہم نبی کے غلام ہیں. اے لوگوں، تاڑیاں رکھو. اگر محلے کے لوگ کہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، آپ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو کہہ لینے دو. پاگل وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور ہوشیار وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. زور سے کہو سبحان اللہ. اے لوگوں، جب داڑھی والا مرتا ہے، محلے کے لڑکے اگر نوجوانی میں داڑھی رکھ لی ہے تو محلے کے لڑکے بولے آج پاگل مر گیا، شادی سے پہلے ہی داڑھی رکھ لی تھی. مگر اے لوگوں، تم بولے پاگل مر گیا، دیوانہ مر گیا، مگر وہ کتنا خوش نصیب ہے جو نبی کی سنت کو زندہ کر کے قبر میں پہنچا ہے. تو مصطفیٰ پیارے نے خود ارشاد فرمایا آج قبر میں میرا غلام آ گیا ہے، میرا دیوانہ آ گیا ہے. مبارک ہے وہ جسے مصطفیٰ نے اپنا دیوانہ بنا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس نبی کو ہر وقت یاد رکھو. اے لوگوں، ظاہر نہ کرو، صرف مسلمان ہونا ظاہر کرو اور قدم قدم پہ اس نبی کا احسان مانو جس کی شان یہ ہے جو تھوڑی بات نبی پاک کی بھی کر لو تاکہ برکتیں یہاں بسیرا کر لیں. سبحان اللہ. کیسا نبی ہے تمہارا؟ زور سے کہو سبحان اللہ. تو میں اپنے نبی کی بات بتا دوں. کیسا نبی ہے میرا، کیسا نبی ہے میرا. ہاتھ اٹھاؤ اور زور سے بولو سبحان اللہ. ایسا نبی ہے میرا کہ معراج کی رات میں میرے نبی نے اللہ سے عرض کیا اے میرے مولا انت سخرت الجبال والشیاطین والریح لسلیمان. سوال دیکھو کتنا پیارا سوال ہے. نبی کا سوال اللہ سے ہے. اللہ سے کہتے ہیں میرے نبی او اللہ، تو نے حضرت سلیمان کو ہواؤں کو تابع کر دیا تھا، تو نے سلیمان کے لیے شیطانوں کو تابع کر دیا، تو نے موسیٰ کے لیے دریا کو مسخر فرما دیا، تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، تو نے موسیٰ کے لیے دریا کو مسخر کر دیا اور تو نے داؤد کے لیے لوہے کو پگھلا دیا. انت سخرت الجبال، انت سخرت النار لابراہیم، انت سخرت الحدید لداؤد، انت سخرت البحر لموسیٰ. اے مولا، سوال دیکھو کتنا پیارا سوال ہے. خدا کی قسم میرے نبی بولے یہ باتیں تمہیں معلوم نہ ہوں گی اس لیے کہ تمہیں یہ تو پتا ہوگا کہ معراج کی رات میں میرے اللہ اور میرے نبی کے درمیان گفتگو ہوئی. مگر کیا ہوئی اس کا پتہ تمہیں نہیں ہے، مگر مجھے بھی نہیں ہے. مگر میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے اور بڑی انوکھی روایت ہے، اس لیے سنا رہا ہوں. شاید تم پہلی بار سنو گے، اس لیے سن لو لوگوں، کان کھول کے اس نبی کا رتبہ سن لو. اللہ سے بولے اے مولا تو نے سب کو سب کچھ دیا، فماذا جعلتنی. اے مولا یہ تو بتا دے مجھے کیا عطا فرمایا. زور سے بولو سبحان اللہ. اب اللہ کا جواب سنو اور ایمان تازہ کرو. میرا اللہ فرماتا ہے او میرے نبی تو داؤد کی نعمت دیکھتا ہے، تو سلیمان کی نعمت دیکھتا ہے، تو موسیٰ کی نعمت دیکھتا ہے. اے میرے نبی جو میں نے تجھے دیا ہے وہ ان نعمتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. جیسا میں نے دیا ہے ایسا میں نے کسی کو نہ دیا، جیسے تجھے بنایا ویسے میں نے کسی کو نہ بنایا. تو میرے نبی نے پھر پوچھ لیا فماذا جعلتنی. اے مولا پھر ارشاد فرما مجھے کیا بنایا ہے تو نے؟ تو میرا اللہ فرماتا ہے اور اللہ کا فرمان سنو لوگو. ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب سے بولا کیسا انداز رہا ہوگا. اللہ نے فرمایا تجھے میں نے یہ نعمت دی ہے او میرے نبی، اللہ ذکر تو اللہ ذکرتا. او میرے نبی جب جب میرا نام لیا جائے گا
ساتھ ساتھ تیرا نام لیا جائے گا، جہاں جہاں میرا نام آئے گا ساتھ ساتھ تیرا نام آئے گا، زمینوں میں میرا نام ہوگا ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا نام ہوگا، آسمانوں میں میرا نام ہوگا ساتھ میں میرے نبی کا نام ہوگا، عرش کے پایوں پہ میرا نام ساتھ میں تیرا نام، حوروں کی جبینوں پہ تیرا نام میرا نام ساتھ میں میرے مصطفیٰ کا نام، غلمانوں کے سینوں پہ میرا نام ساتھ میں تیرا نام، بہاروں میں میرا نام ساتھ میں تیرا نام، گلزاروں میں میرا نام ساتھ میں تیرا نام، او نبی قیامت تک جو میرا نام لیتا رہے گا ساتھ ساتھ تیرا نام لیتا رہے گا۔ یہ نعمت کیا کم ہے؟ اور واقعی میرے اللہ نے ایسا ہی کیا، سبحان اللہ۔ توریت میں نبی کا نام، لو ایک روایت سناؤں، زور سے بولو سبحان اللہ، بات بڑھاؤں، ابھی باتیں کرنے کو بہت ہے حضرات، اللہ تعالیٰ تمہاری میری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔ کیا کر رہے ہو؟ دینے آئے ہو یا لینے آئے ہو؟ اللہ خوب خوب ترقیاں دے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا مقام دیکھ رہے ہیں آپ، اس نبی کے ماننے والے ہیں آپ، تو حضرات محترم اپنے آپ کو مسلمان ہونا ثابت ظاہر کرو۔ 4 سال کے بچے گانے گھومتے پھر گانے گاتے پھر کہتے کہیں کہ مسلمانوں کے بیٹے ہیں، ایسا نوجوانی کی حالت ہے، کان چھدوائے پھر رہے ہیں لڑکے اور روڈ صاف کرتے گھوم رہے ہیں جن پینٹوں سے، کہتے کہیں یہ مسلمان ہے۔ کیسا وقت آ گیا ہے، جو لوگ روڈ صاف کرنے آئے تھے وہ حکومت کر رہے ہیں، اور جو حکومت کرنے آئے تھے وہ روڈ صاف کرتے گھوم رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ وہ موبائلوں میں جیبیوں پہ اترانے والوں، چپوں پہ اترانے والوں، ڈشوں پہ اترانے والوں، اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو، اور اللہ سے رو رو کے کہو کہ مولا اسلام کا جھنڈا اٹھانا ہمارا کام ہے اور اس جھنڈے کو اونچا کرنا تیرا کام ہے، اور ان مجاہدین اسلام کو یاد کرو۔ خدا کی قسم کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بلال پہ یاد کرو، سمیہ کو، او میری ماں اور بہنوں یاد کرو، ام سلمہ کو۔ میں نے ہسٹری میں پڑھا، آنسو نکل پڑتے ہیں لوگوں، آنسو نکل پڑتے ہیں کہ ایک میاں بیوی، کمزور سے میاں بیوی کلمہ پڑھ لیا، ان کا جرم دیکھو، دنیا کیسے ستاتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کو، کل بھی ستاتی تھی آج بھی ستاتی ہے دنیا۔ آج دنیا سے پوچھ کے تو دیکھ لو، اس امریکہ جیسے ظالم سے پوچھو، یورپ جیسے اتیاچاری سے پوچھو، کیا جرم تھا عراق کے 2 لاکھ بچوں کا؟ او پولیو کے نام پہ بچوں کی حفاظت کی بات کرنے والوں، ایک بات بتاؤ، تم پولیو ابھیان کے نام پہ بچوں کی رکشا اور سرکشا کی بات کرتے ہو، مگر عراق کے 2 لاکھ ان بچوں کا کیا جرم تھا جو دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور تم نے دوائیاں عراق تک نہیں پہنچنے دی، مر گئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے عراق کے بچے۔ جرم کیا تھا ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والوں کی اولادیں تھی، کل بھی دنیا کلمہ پڑھنے والوں کی دشمن تھی، زمین خون کی پیاسی تھی، اور آسمان خدا کی قسم تمہارے چین اور سکون کا غارت گر تھا۔ کیا کیا قصور تھا؟ ایک میاں، ایک بیوی، 2 افراد نہایت کمزور، کلمہ پڑھ لیا ہے نبی کا، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرات کلمہ پڑھتے ہی رشتہ داروں نے ستایا، عزیزوں نے لکڑیاں برسائیں، اور جناب جوان آتے تھے محلے میں، ان کے گھر کے سامنے گھر میں پتھر مارتے تھے، کبھی پتھر بیوی کو لگتا تھا، کبھی پتھر شوہر کو لگتا تھا، ایک 3 سال کا بچہ جو گود میں تھا کبھی پتھر کے لگنے سے وہ بلبلا جاتا تھا۔ حضرات محترم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ان 2 کمزوروں کے خلاف پورے مکے کی بڑی بڑی طاقتیں سب ایک ہو گئی، ہنگامہ ہوتا تھا گھر میں، تو نے ہماری ناک کٹوا دی کلمہ پڑھ کے، تو نے ہماری ناک کٹوائی کلمہ پڑھ کے، ہم کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے۔ رات جب جاتی رہتی تھی، آخری منزل آتی رہتی تھی، تو یہ بیچارہ فاقے کا مارا، اللہ اللہ جس کا دن کا راستہ بند ہے، رات کا سکون غارت ہے، باہر نکلتا تھا تو لکڑیاں پڑتی تھی، اندر رہتا تھا تو پتھروں سے سواگت کیا جاتا تھا۔ اے لوگوں جرم اتنا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حضرات باہر نکلا، جب
جب دنیا سونے کی تیاری کرتی ہے تو یہ فاقہ زدہ بیٹے کا باپ اور یہ فاقہ زدہ بیوی کا شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے، باہر نکلتا تلاش کرے کسی مسلمان کو کچھ کھانا دے دے، کچھ پانی دے دے، بچے کا پیٹ بھر جائے۔ اس کی ماں کی دودھ کی نہریں خشک ہو گئی ہیں، وہ ماں کچھ کھا پی لے تو دودھ بنے اور بچے کو دودھ مل جائے۔ اے لوگوں نکلا ان مسلمانوں کی تلاش میں، باہر نکلا تو دیکھتا ہے کہ چند مسلمان پیٹوں کی آگ پتھروں سے دبائے پڑے، پیٹوں کی آگ پتھروں سے دبائے پڑے اور بھوکے پیٹوں پہ پتھر باندھے پڑے۔ او مالو والو ان غریبوں کو یاد کرو، او کپڑے والوں ان بے کپڑے والوں کو یاد کرو، او اترانے والوں، او جوانیوں والوں ان جوانوں کو یاد کرو جنہوں نے جسم کا لہو اس دین کے لیے بہا دیا ہے۔ اگر جلسوں میں مسلمان بن کے آتے ہو تو اے لوگوں بازاروں میں بھی دنیا کو اور دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ کو مسلمان بن کے دکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت النبی، مفتی اعظم ہند مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تم مت لگاؤ، آپ میں سے کوئی نعرہ لگاؤ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میرا ٹائم تقریر کا ٹائم تو جو اصول کی بات ہے وہ تو ختم ہو گیا، اب میں تمہاری اور میری محبت کا رشتہ ہے، جب تک چلے گا انشاءاللہ چلے گا۔ اب جو کچھ ہے محبت کی بات ہے، اب سنتے رہو تھوڑی دیر اور اجازت ہے دور سے کہو سبحان اللہ۔ میں تو جب بھی جسپور میں آیا میں نے طوفان بڑھتا دیکھا، میں نے سیلاب کو شدت پکڑتا دیکھا، میں نے کبھی جس جلسے میں آیا پبلک اس میں کم نہ دیکھی بلکہ روز اب سے زیادہ دیکھی۔ آج الحمدللہ اتنی بڑی، حالانکہ یہ بالکل اچانک ہوا ہے پروگرام، انہوں نے کہا مجھے تو 4 ہی چاہیے 4 ہی چاہیے، میں نے کہا کہاں کا کاٹو، بولے جہاں کا کاٹ سکو کاٹو۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، توجہ ہے نا؟ کیا قصور ہے ان کا؟ کلمہ پڑھا ہے، ایک دن کی بات ہے، اور تم جناب یہ سمجھ رہے ہو فری میں مسلمان ہو گئے، فری میں نہیں مسلمان ہوئے، قدر کرو۔ نوجوان بیٹے ماشاءاللہ ایسے کھڑے ہیں، کھڑے رہو۔ پیٹوں کی آگ دبائے پتھروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، درد چھپایا گھر کو آ گئے، پھر پتھروں کی برسات، اور جب صبح رات کے پردے کو آفتاب نے پھاڑنا شروع کیا، اور جب سورج کے نظام میں کھلبلی شروع ہوئی، اور جب آفتاب کی پہلی شعاع پردہ کائنات سے اٹکیلیاں کرنے لگی تو یہ ابو سلمہ حضرات یہ فاقہ زدہ پیارے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور نبی سے جا کے بولا سرکار زندگی اجاڑ ہے، اے سرکار دنیا اجاڑ ہے، زندگی پہاڑ ہے، اے مصطفیٰ پتھر ہیں، زبانیں حلقوں سے باہر ہیں اور چھریاں کمروں سے نکل پڑی ہیں، اے مصطفیٰ ایسے حال میں جبکہ میرا راتوں کا چین حرام ہے، دنوں کا سکون غارت ہے، او مصطفیٰ اپنے غلام کو آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ اب سنو اس نبی کی بات۔ نبی تو ایسے نظام والا کہ اگر کہہ دے کہ پھٹ پڑ زمین تو پھٹ جائے، پاور والا نہیں ہے میرا نبی، ارے ایسے پاور والا ہے، تم بات کرتے ہو یہ بہادی آوارہ، یہ ظالم یہودیوں کا چمچا اور عیسائیوں کی رکھیل، یہ غیر مقلد عیسائیوں کے رکھیل، خدا کی قسم عیسائیوں کو اپنی عزتیں برباد، عیسائیوں کے ہاتھوں اپنی عزتوں کے شیش محل کو زمین بوس کرانے والے، اسلام کی آبرو لٹوانے والے اور دین کی عزت پہ پیسے چلوانے والے یہ وہابی جھوٹے، نبی پاور والے نہیں، نبی پاور والے نہیں۔ اگر پاور کسی چڑیا کا نام ہو تو اس چڑیا کو لا کے بتا، پاور کسی طوطا مینا کا نام ہو تو اس طوطا مینا کو لا کے دکھا، پاور اسی کو تو کہتے ہیں ظالم، تو نے حدیثیں پڑھی کہاں ہے؟ پاور کہتے کسے؟ پاور اسے کہتے ہیں، اسے سن، معراج کی رات، توجہ ہے، معراج کی رات اللہ کے حضور واپس، پوری بات نہیں، واپس
واپس آ کے مکے والوں کو بتایا آج میں وہاں گیا تھا. مکے والے بولے کسی بات میں کرتا ہے, کل تک کہتا تھا زمین پہ تھا, اب کہتا آسمان پہ بھی گیا تھا. ابو جہل کو تو میٹر مل گیا, یشو مل گیا, اور پورے مکے میں اسی یشو کو گھمایا پھرتا. بولا دیکھو اب تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی منٹ میں ادھر سے ادھر ہو گئے, اب تو ایسے ایسے کہہ رہے ہیں. راستے میں مل گئے ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کو بلا کے بولا ابو جہل دیکھا کل تک بات نہیں کرتا تھا زمین کی تمہارا یار, اور اب تو کہتا میں وہاں بھی گیا تھا, اللہ کا دیدار بھی کیا, میں تو بیت المقدس میں نبیوں کو نماز پڑھائی ہے. ابو بکر صدیق سے بولا تم مانو گے اس بات کو؟ ابو بکر صدیق بولے کون بولتا ہے یہ بات؟ بولے آمینہ کا لال بولتا ہے یہ بات. ابو بکر بولے اگر وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں, اگر وہ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں. وہ تو انہوں نے تو پوری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. کیا بات ہے, کبھی جھوٹ نہیں بولا ہی نہیں. کہا تو پھر مانوں گا, مان لیا. اب مصطفیٰ کو بلایا گیا, ابو جہل کمپنی نے بلا لیا اور بلا کے پوچھا یہ بتاؤ کیا کیا دیکھا؟ آقا نے فرمایا بیت المقدس تک گیا, میں فلاں جگہ گیا, پھر میں وہاں آسمانوں پہ گیا اور میں نے تمہارے قافلے دیکھے. اس بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے. میں نے تمہارے قافلے دیکھے, ایک قافلہ فلاں مقام پہ تھا, ایک قافلہ فلاں مقام پہ تھا, ایک قافلہ فلاں مقام پہ تھا. ابو جہل اور کمپنی بولی وہ قافلہ کب واپس آ جائے گا؟ تو میرے نبی کی زبان سے نکلا کہ کل کا سورج ڈوبے گا اور ڈوبنے سے پہلے پہلے تمہارا قافلہ واپس آ جائے گا. اللہ اللہ انتظار ہے, انتظار قافلہ ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. مگر سورج ڈوبنے لگا, توجہ, سورج ڈوبنے لگا, سورج کی آنکھیں ٹمٹمانے لگی, سورج کا دیا بجھنے لگا. دور پہاڑی کے پیچھے سورج چھپنے کی تیاری کر رہا ہے, پردے سب اوڑھنے کی تیاری میں ہے. سورج اب چھپا اور تب چھپا. ابو جہل بولا گھی کے چراغ جلاؤ, آج محمد کو جھٹلائیں گے. کل کہتا تھا کہ سورج چھپنے سے پہلے پہلے قافلہ آ جائے گا, مگر اب قافلہ ابھی تک آیا نہیں ہے اور سورج تیاری کر رہا ہے. اللہ اللہ, سفید جناب والا خوشیوں اور فرحتوں کے موسم نے ابو جہل کو گھیر لیا. بڑے خوش ہیں, گھی کے چراغ جلانے کی تیاری میں ہے, آج تقریب کریں گے محمد کی. آج موقع ملا, کسی نے بتایا میرے آمینہ کے لال کو, کسی نے بتا دیا میرے رسول معظم کو کہ سورج ڈوب رہا ہے نبی, اور سورج ابھی ڈوبنے سے پہلے پہلے قافلہ نہیں آیا. گھی کے چراغ جلانے کی تیاری ہے, جلا لایا. پاور کسے کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں پاور. میرا نبی باہر آیا, خدا کی 100 بار قسم, نبی یہ پاک نے انہی کا اشارہ فرمایا اور ڈوبتے سورج کو آرڈر فرمایا, اور ڈوبتے سورج ٹھہر جاؤ. سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ. اور ڈوبتے سورج ٹھہر جا. جب تک قریش کا قافلہ مکے میں نہ آ جائے اس وقت تک ڈوبنے کی ہمت نہ کر. سبحان اللہ, کیا بات. انگلی کا اشارہ, سورج کا نظام رکا, اور بات ایک دن کی تھوڑی ہے سورج کی, 3 دن مسلسل. ایک تو معراج والے دن, اور ایک دن جب علی کی نماز رہ گئی تھی, اس دن سورج کو میرے نبی نے واپس بلا لیا. اور یہ لوگ ایک روز غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کی اثر کی نماز رہ گئی. آقا نے فرمایا او سورج تو ڈوبنے لگا, اور نبی اور کائنات کے رسول کی نماز اثر رہ گئی. ٹھہر جا, ابھی میں نماز اثر ادا کر لوں. تو نماز اثر کے مقام پہ آ کے سورج کھڑا ہو گیا. میں پوچھوں پاور کس چیز کا نام ہے؟ وہ پاور والا نبی اگر خدا کی قسم دعا کر دیتا اور کہہ دیتا او آسمان ٹوٹ جائے ان ظالموں پہ, زمین نگل لے ان ظالموں کو, تو خدا کی قسم آسمان برقباری کر دیتا اور زمین اپنے پیٹ میں دبا لیتی ان ظالموں کو. مگر میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا وہ کلمہ پڑھنے والا. الجھن ہو رہی ہے کیا؟ نہیں, سب بیدار ہیں. جھاڑی شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک چھتر چھایا میں بیٹھے ہو, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بے شک جو ہے وہی بولو, چور کو چور ہی بولو. چور کو آج وقت ایسا آ گیا کہ گناہ کو بھی گناہ کرنے آدمی تیار نہیں کرتے. ارے کیا کر لے گا بھائی؟ ڈر کس چیز کا؟ اللہ کا ڈر اور نبی کا.
آج لوگ کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، کسی کو برا مت کہو، برے کو بھی برا مت کہو، تو برے کو بھی برا مت کہو تو کیا چور کو پیر صاحب بول دیں؟ کیا بول رہے؟ ارے چور کو چوری تو کہو گے۔ اب ہم نے اب ایک صاحب ایسے تھے کہ جو چور کو بھی چور کہنے کی عادت نہیں رکھتے تھے، بلکہ کہتے تھے صاحب چور کو بھی چور نہیں کہنا چاہیے، انہی کے گھر میں چور آ گیا۔ اب جب انہی کے گھر میں چور آ گئے، اب بڑے پریشان کہ کیا کروں، تو پڑوسی کو جگا کے بولے کہ بھائی، بولے کیا بات ہے، بولے پیر صاحب آئے۔ چور کے بارے میں کہہ رہے ہیں پیر صاحب آئے، ہمت نے کام نہیں کیا، چور کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے برے کو برا نہ کہو، کیا پتہ کب اچھا ہو جائے۔ ارے جب اچھا ہو جائے تو اچھا بولو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرات محترم؟ بات لمبی نہ ہو جائے اس لیے بات کو آخری موڑ دے کے جانے کی تیاری ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی ایسا پاور والا ہے نا، اختیار والا، ایسے پاور، میں نے یہ سورت کی بات بتائی خدا کی قسم، اور اگر سن لو گے تو خدا کی قسم ایمان میں مزید چاشنی پیدا ہو جائے۔ اور اس حدیث کو تو میں مدے لے لے کے پورے بھارت میں سنا رہا ہوں اور پورے چیلنج کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ پرسوں رات میں نے گورکھپور میں تقریباً 50,000 کے مجمع میں خدا کی قسم انعام کی گھوشنا کے ساتھ یہ حدیث سنائی اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں اس حدیث کو پڑھو اور مصطفیٰ پیارے کی عظمت اور مصطفیٰ کی امیج پہ غور کرو، اس حدیث کو سنو اور بار بار پڑھو اور بار بار سنو کہ ایک بے ایمان میرے نبی سے بولا ایک دن آ کے، اس حدیث کو تم نے مجھ سے ہی سنا ہوگا، آج پھر سن لو۔ اس میں بات کو لمبا نہیں کروں گا، چھوٹا کروں گا۔ پاور کی بات آئی ہے، ایسا پاور والا کہ ایک آدمی آیا، مفتی شاداب بیٹھے اور کسے کہتے ہیں بھائی پاور، ایک آدمی آیا آ کے بولا محمد مجھے مسلمان بنا لو، تو میرے نبی نے فرمایا پڑھو کلمہ، تو وہ بولا ایسے نہیں پڑھوں گا، ہوشیار تھا وہ، تھوڑا ہوشیار تھا۔ وہ بولا یہ بتاؤ مجھے نماز کتنے ٹائم کی پڑھنی ہوگی؟ مجھے نماز، ساری دنیا جانتی ہے نماز، ارے نماز کے نام پہ کچھ پریشان سے ہو رہے ہو، پڑھتے نہیں ہو کیا؟ نمازیں پڑھا کرو مسلمانوں۔ دیکھو وہ کتنی پڑھ رہے ہیں جن پہ فرض نہیں ہے، جن پہ فرض نہیں ہے وہ کتنی پڑھ رہے ہیں، اور جن پہ فرض ہیں شیطان انہیں کڈنیپ کیے ہوئے ہیں، بستروں سے اٹھنے ہی نہیں دیتا، کہتا اور سو جا، تھوڑی دیر اور سو جا، تھوڑی دیر اور سو جا، میں ہوں نا، یہ سوتا رہتا۔ حضرات نماز، ان اللہ والوں سے تم نے کیا سیکھا؟ صرف ان کا ذکر کرنا سیکھ رہے ہو، جھاڑی شاہ بابا، ارے جھاڑی شاہ بابا اور جھاڑی شاہ بابا جیسے لوگوں کو خدا کی قسم دیکھو گے تو آپ پاؤ گے کہ یہ کبھی کبھی ان میں سے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک نماز کی شرط رہ گئی تو 30 سال تک خدا کی قسم کانپتے رہے، لرزتے رہے۔ غریب نواز کو ایک بزرگ ملے، 30 سال سے کانپ رہے تھے اور جسم پہ گوشت نہیں بچا تھا، ہڈی ہڈی تھی۔ پوچھا ایسا کیوں ہو گیا؟ غریب نواز نے پوچھا ایسا کیوں ہو گیا؟ تو جناب والا بولنے تیار نہیں، کہا میری وجہ سے بولو نا، اللہ کا واسطہ بولو نا، بولو نا، زبان کھولو نا۔ حضرات جب اللہ رسول کا واسطہ دیا تو وہ بزرگ بولے 30 سال سے بولا نہیں ہوں، 30 سال سے کانپ رہا ہوں اور 30 سال سے یوں ہی لرز برندام ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ ایک بار میری نماز جلدی جلدی میں ہو گئی تھی، جلدی جلدی میں نے نماز پڑھ لی تھی۔ میرے ضمیر نے کہا کہ دنیا کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے اور اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے تو جلدی جلدی کرتا ہے۔ او بھائی وہ ٹائم تھا اور آج کا ٹائم ہے، کانپ رہا ہوں، لرز رہا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ میری اس غلطی کے بدلے میں جہنم کے کون سے طبقے میں مجھے ڈالے گا۔ اتنا بڑا نکوکار صرف اس وجہ سے لرزتا ہے کہ جلدی جلدی والی بات ہو گئی نماز میں، اور جو سرے سے پڑھتا ہی نہ ہو، جو سرے سے مگر ویسی نہیں پڑھنا جیسے کہ اسلام کے ٹھیکیدار بتا رہے ہیں۔ یہ اسلام کے ٹھیکیدار پھر رہے ہیں نا، گلی گلی آ رہے، پڑھو نماز پڑھو، ادھر اسٹوو لگا لیے، ادھر بستر سجا لیے، ہاتھوں میں دالوں چاولوں کی تھیلیاں پٹلیاں، اور بولے چلو بھائی نماز پڑھنا چلو۔ تو وہ نوجوان بولا صاحب ہم تو ناپاک ہیں، کہ تو چل اللہ میاں سب پاک کر دیں گے۔ ہائے ہائے، کوتوال بنایا تجھے اللہ نے، پوری قوم کا ٹھیکیدار بنایا تجھے اللہ نے، ناپاکوں کو مسجد میں لے گئے، کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے مل گئے اجمیر میں 10-11 تھے،
ادھر اسٹوو لگے، ادھر بستر سجے، ہاتھوں میں دالوں چاولوں کی تھیلیاں پٹلیاں اور بڑی بڑی پلیٹیں. میں نے پوچھا کدھر چلے؟ تو سب سے بڑا والا بولا دین پھیلانے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال. مسور کی دال سمجھتے ہو نا؟ ماشاء اللہ میں بچپن میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے یہاں کی دال بڑی پیاری بنتی ہے، جی کرتا ہے. اور آج مجھے اللہ کے کرم سے مرغے کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں انہیں پتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں دال کو، آج مجھے دال بڑی اچھی کھلائی. اللہ تعالیٰ ان کھلانے والوں پہ رحمتیں برسائے. خوب خوب آپ لوگوں کو ترقیاں دیں، محبتیں کرتے ہو. میں نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال تم جا رہے ہو دین پھیلانے؟ تو آؤٹ آف کنٹرول غصے میں آپا کھو کے آنکھیں لال پیلی کر کے بولا اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تم دین پھیلانے نہیں جا رہے، تم مسجدوں میں ٹانگیں پھیلانے جا رہے ہو. دین پھیلانے میرا خواجہ غریب نواز آیا تھا، دین نظام الدین نے پھیلایا، دین علاء الدین نے پھیلایا. مجھے کہہ لینے دو لوگوں، دین تو بزرگوں کی نظروں سے پھیلا ہے. اچھا بڑی عجیب بات ہے، جن بزرگوں نے دین پھیلایا ہے، اب جب ہم بڑے ہو گئے، اب باپ نے ہمیں پیدا کیا اور جب ہم بڑے ہو گئے تو باپ کو کہتے ہیں تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارا کوئی تیرا مطلب ہے بے وقوف. ارے باپ کا ہی کوئی مطلب نہیں ہے تو تیرا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے کلمہ پڑھایا آج کہتے ہیں لوگ مٹی کے ڈھیر ہیں، مٹی کے ڈھیر. مت جانا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے. اور میں نے اچھے اچھوں کو دیکھا لہرانے والی ہیں جن کی لہراتی ہیں اور جن کے چہروں پہ شامی کباب کے بڑے بڑے ٹیکے، انہیں دیکھا میں نے. جب بیٹا گیا جیل میں تو اب بچلے ریل میں. میں نے پوچھا کدھر؟ تو چپکے سے بولے کلیئر. میں نے کہا ابھی یاد آیا تمہیں کلیئر؟ کل تو کہتے تم سارے سمجھ جایا کرو، اللہ اللہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، فتوے کچھ ہیں عمل کچھ ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں لوگوں، مداروں کو لوگ بتاتے ہیں مٹی کے ڈھیر ہیں، نہیں مٹی کے ڈھیر نہیں، یہ مداروں والے ہمارے محسن ہیں، کرم فرما ہیں، ان کا احسان ہے. سانس سانس میں ان کا نام لو، جن کا نمک کھاؤ نمک حلالی کیا کرو، اللہ کا فضل ہے. ہم نمک حرام نہیں ہے، ہم نے ابو بکر کا نمک کھایا، ابو بکر کا نام لیتے. فاروق کا نمک کھایا، فاروق کا نمک حلال ہے. عثمان کا نمک کھایا، عثمان کے نمک حلال ہے. علی کا نمک کھایا، علی کے نمک حلال ہے. کربلا کے حسین کا نمک کھایا ہے، اس لیے حسین کا ساتھ ساتھ میں نام لیتے ہیں. بغداد کے غوث کا نمک کھایا ہے، نمک حلال ہے. ہم اجمیر کے غریب نواز کا نمک کھایا ہے، نمک حلال ہے. ہم اور تاریخ سلطنت مخدوم اشرف کا نمک کھایا ہے ہم نے. احسان ہے ان اللہ والوں کا. آج جھاڑی شاہ بابا کو کیوں یاد کرتے ہو؟ خدا کی قسم ان کی عنایتیں ہیں، رافتیں ہیں، شفقتیں ہیں، دین کو پھیلایا ہے. اور جب انہوں نے دین کو پھیلایا ہے تو ماننے والوں کو لازم ہے کہ وہ قدم قدم پہ ان بزرگوں کا نام لیا کریں. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. تو حدیث سنا دیں؟ جی جی توجہ ہے. جی شیطان تو نہیں کہتا بھاگ جاؤ. ٹائم کیا ہو گیا بیٹا؟ سوا گھنٹہ ہو گیا، ختم کر لیں، پوری بات کر لیں. ابھی تو بات کرنی بہت باقی ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ آپ گھنٹے تک بولتے ہی رہیں گے، 10 منٹ میں سمیٹ لیں گے انشاءاللہ. بیٹھو. آ کے بولا نماز کتنے ٹائم کی پڑھنی پڑے گی؟ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو وہ بولے سرکار نے فرمایا نماز تو 5 ٹائم، تمہیں 5 ٹائم پڑھنی پڑے گی. تو آقا سے بولا اگر کنسیشن دو. کیا بولا؟ اگر کنسیشن دو، اگر ڈسکاؤنٹ ملے تو تمہیں مسلمان ڈسکاؤنٹ مل گیا تو مل ہی جائے گا. غور تو کرو، کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر جانتا یہ پاور والے ہیں. حالانکہ نماز کا تعلق تو اللہ سے ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ اگر انہوں نے کم کر دی تو آج. اور سجدہ کرنے والے سوچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں
پاور تھا؟ انہیں نہیں تھا تو تیرے باپ کو تھا. ارے وہ مصطفیٰ ہیں، سجدہ کر کر کے نمازیں پڑھ پڑھ کے تجھے غیرت نہیں آتی آوارا. ارے پاور، خدا کی قسم بے ایمان بولا اگر کنسیشن دو تو مسلمان ہوتا ہوں. آقا نے فرمایا چاہتا کیا ہے؟ وہ بولا اگر آپ کہو کہ نمازیں 5 ہے تو میں مسلمان نہیں ہوتا. آقا نے فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو وہ بولا او محمد اگر نمازیں کم کر دو تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن ہے، نمازیں کم نہیں ہو سکتی. آقا نے فرمایا نمازیں تو 5 ہی فرض ہیں، مگر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ بولا اے محمد اگر نمازیں کم کرو. آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کتنے ٹائم کی پڑھے گا؟ تو کتنا ہوشیار تھا وہ، اس نے یہ نہیں کہا 4 ٹائم کی پڑھوں گا، اس نے یہ نہیں کہا 3 ٹائم کی پڑھوں گا. وہ تو خوب سوچ سوچ کے بولا اے محمد میں تو بس 2 ٹائم کی نماز پڑھوں گا. اگر آپ اس شرط پہ مسلمان بنائے تو میں کلمہ پڑھنے تیار ہوں. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا چل تو اسی شرط پہ مسلمان ہو جا، تو نمازیں پڑھنا اور باقی 3 نمازیں مصطفیٰ نے اس کے لیے معاف فرما دی. اور حدیث میں یوں آتا ہے عربا اسلم عربی علی انہ لا یصلی الا صلاتین. ایک دیہات والا اس شرط پہ مسلمان ہوا کہ وہ نماز بس 2 ٹائم کی پڑھے گا اور 3 ٹائم کی نماز میرے نبی نے اس کے لیے معاف فرما دی. اور کسے کہتے ہیں بھائی اشتہار؟ سن لو توجہ ہے. اے بے ایمان میرے نبی سے آ کے بولا وہ محمد مجھے مسلمان بنا. نبی نے فرمایا پڑھو کلمہ، تو یہ بولا کہ میں ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو یہ بولا اے محمد میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہو، ارشاد فرمایا سچا نبی ہوں، ہولی پروفیٹ آف اسلام ہوں، ایکچوئل ان فیکٹ اللہ کا نبی ہوں. آقا پاک صاحب لولاک نے فرمایا اللہ کا سچا نبی ہوں. تو وہ بولا اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو مجھے اپنا کوئی پاور دکھا دو، اپنی کوئی طاقت دکھا دو، کوئی نشانی دکھا دو. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس پاور نہیں ہے میں کیا دکھاؤں. میرے آقا نے یہ فرمایا ماذا تريد، وہ آنے والے وہ پاور کا ڈیمانڈ کرنے والے یہ تو بتا دے کہ تو دیکھنا کیا چاہتا ہے. دوڑ سے کہو سبحان اللہ. یہ تو وہی بولے گا جس کے پاس انلمیٹڈ پاور ہو. اور ہاں میرے نبی اگر خلق کی طرف منسوب ہو تو انلمیٹڈ پاور کے مالک ہیں. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا ماذا تريد، وہ آنے والے بتا تو صحیح واٹ ڈو یو وانٹ، دیکھنا کیا چاہتا ہے میں بھی دکھاتا ہوں. تو آنے والا بولا کہ وہ جو پیڑ ہے نا دور وہ جو کھڑا ہے نا اس پیڑ کو بلا کے دکھا دو. تو میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا. تو اس نے دل میں یہ بولا ہوگا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا. او نوجوانوں سنو تمہارا کیسا نبی ہے. سبحان اللہ. کیسا رسول ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام اس نبی کی صداقت و امانت پہ جس نبی پاک کو اللہ نے تمہارے لیے نعمت بنا کے بھیجا. وہ نبی فرماتا میں نہیں بلاتا تو وہ بولا ہوگا میں کلمہ نہیں پڑھتا. میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا بلکہ تو خود. کیا بات. ارے خاموش کیوں ہو گئے؟ ارے کچھ آتے جاتے رہتے تو تمہاری نیند بھاگتی رہتی، مگر تم نے نیند بھگانے کا نسبت دوسرا کر دیا ہے. اچھا ٹھیک ہے اسی نسبت پہ عمل کرتے رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جاگتے بھی رہو جگاتے بھی رہو. ہماری مائیں بہنیں نظر نہیں آ رہی ہیں اس پروگرام میں. چلو اچھا انہیں بلائے نہیں کیا، ان کے لیے پردے کا انتظام کر دیتے. انہیں ضرور سنواؤ. آج کل اور اگر تم انہیں نہ سنوا سکے تو انہیں گھر جا کے ایک حدیث سنا دینا. ایک حدیث سناتا ہوں سنا دینا. آقا فرماتے ہیں عورت 4 باتوں کی گارنٹی دے دے. عورت کتنی باتوں کی گارنٹی دے دے تو میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. آقا فرماتے من سلت خمسہ، جو عورت 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ لے وہ عدت زکاتہ اور اپنے زیوروں کی زکاتیں دے لے. اور جو عورت صامت شہرہ رمضان کے روزے رکھ لے وہ اطاعت بالہ اور اپنے آدمی کو سر پہ بیٹھا لے. اپنے آدمی کو. اور آج کل تو الٹا ہے، آدمی بیٹھا سر پہ یہ بیٹھی ہے سر پہ ایسے بیٹھی ہے. اللہ کی پناہ ایسے بیٹھی ہے کہ ایک ٹانگ رکھ کے اس پہ بولی
محترم یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ نیچے سے دبا ہوا کچلا ہوا پیسا ہوا نیچے سے بڑی باریک آواز میں بولا بیگم دوسری رکھ دو گی تو ابھی آ جائے. ان کی حالت ہے دیکھو. آقا فرماتے 4 باتوں کی ضمانت دے دے جنت کی گارنٹی مجھ سے لے لے. اور بے شک میرے نبی جنت دینے والے نبی جنت کے مالک ہیں وہ. آقا فرماتے ہیں کہ شوہر کو اپنے سر پہ رکھ لے اور اس کی فرما برداری کر لے, اس کی خوشی میں خوش ہو جائے اور اس کے دکھ میں دکھی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کی ناشکری کرے. آج میری ماں بہنیں بڑی ناشکریاں کر رہی ہیں. 29 دن مرغا کھلا دو, 29 دن مرغا کھلا دو, 30ویں دن لال مرچ کی چٹنی دے دو, تو اسی 30ویں دن 29 دن کا احسان ختم. کیا ملا تمہارے گھر میں؟ مجھے 12 سال ہو گئے, 12 سال لال مرچوں کی چٹنی کھاتے کھاتے میرا بھیجا پک گیا. اس گھر میں مجھے ملا ہی کیا؟ ہائے اللہ, اس گھر میں مجھے ملا ہی کیا؟ ناشکری. میرے نبی فرماتے میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ جلتے دیکھا ہے. کسی نے پوچھا کیوں آقا؟ تو آقا فرماتے ہن یکفرن العشیر, یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے. میرے نبی فرماتے نماز پڑھ لے, زکات دے لے, روزے رکھ لے اور اپنے آدمی کی عزت کر لے, آدمی کو خوش کر لے, شوہر کو راضی کر لے. آقا فرماتے ہیں دخلتی جنت بلا حساب ولا کتاب, وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو. اور نبی کے اس فرمان پہ عمل کرنا شروع کرو. اب تو جدھر دیکھو میچنگ کی بات ہے, فیشن کی بات ہے, میک اپ کی بات ہے. 5000 کا سوٹ اگر کسی عورت نے پہن لیا اور وہ آ گئی تو رونا بھول جائے گی. شوہر کی یاد میں رو رہی تھی اور جیسے ہی دیکھو 5000 کا سوٹ پہن کے آئی ہے رونا بھولی. توجہ ہے. حالات حسد رقابت کا جذبہ اللہ کی پناہ. میرے مراد آباد کے پاس میں ایک گاؤں ہے ڈینگر پور, تو ڈینگر پور میں دین نگر پور ہے اس کا, تو ڈینگر پور ہو گیا بگڑتے بگڑتے. تو مارکیٹ ہے بڑی, میں بھی وہیں بیٹھا تھا. تو ایک آئی, اب آئی کہوں یا آئے کہوں, آدھی آئے لگتی ہیں آدھی آئی لگتی ہیں, آدھی آئے آدھی آئی. آ کے دکاندار سے بولی نیلا سوٹ دے دو, دے دیا. بولے نیلا بوٹ دے دو, وہ بھی دے دیا. بولے نیلی چمکی دے دو, نیلی چمکی دے دی. بولے نیلا ہی دوپٹہ دے دو, وہ بھی دے دیا. آخر میں بولی نیلا ہی لپسٹک دے دو. اب جب آخر ہو گیا تو میرا صبر ختم ہو گیا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اور میں دوسری دکان پر بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا کہ حالات کیا بن رہے ہیں, موسم کس کروٹ بدل رہا ہے, کون سی کروٹ کہہ رہا ہے. میں جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو قریب گیا اور جا کے میں نے ان سے پوچھا کہ محترمہ آپ اوپر سے نیچے تک سب نیلا ہی نیلا, نیلا ہی نیلا, کیا بہوجن سماج پارٹی کی کاریہ کرتا ہے کیا؟ بہوجن سماج پارٹی کی کاریہ کرتا ہے کیا؟ تو مجھ سے بولے کیا ہوتا ہے کاریہ کرتا. میں نے کہا اس کا مطلب تم کاریہ کرتا نہیں ہو. تو پھر یہ سر سے لے کر پاؤں تک نیلا ہی نیلا, نیلا ہی نیلا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھ سے مراد آبادی زبان میں بولی میچنگ کر رہے ہیں ہم تو, میچنگ کر رہے ہیں ہم تو. میں نے کر لو میچنگ, کب تک کرو گی؟ ایک دن قبر میں اکیلی پڑی ہوگی, فرشتوں کے گرد چل رہے ہوں گے, تمہاری میچنگ ہو رہی ہوگی اور سانپ بچھوؤں کے ڈنگ تمہاری فکسنگ کر رہے ہوں گے. گھبراؤ مت, میری ماں میں نے یہاں ہے نہیں. آج کل مجھے بڑی کوس رہی ہیں پورے ملک میں کہ اسے کوئی نہیں بولا ہے, مگر حضرات ان کے کوسنے کے باوجود میں پہنچ جاتا ہوں, مگر یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے. گھروں میں جا کے بتاؤ انہیں کیا آقا فرماتے 4 باتوں کی گارنٹی دو اور مجھ سے جنت کی گارنٹی لو. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا جناب والا کہ وہ بے ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے بولا بلا کے دکھاؤ. ہے نا حاضر ہے نا؟ بولے میں نہیں بلاؤں گا. آخر میں وہ بولا بلاؤ, آخر نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا. کہاں یہ میٹر والے؟ نبی کو ناپتا پھر رہا
علم غیب ناپے گا، پاور ناپے گا، 14ویں صدی میں پیدا ہوا، پترا آئینے میں منہ نہ دیکھا تو پترا جی کہتا نبی ہماری طرح، میں نے پترے آئینے میں منہ تو دیکھا، تیرے منہ پہ جرجر، پورا منہ جرجر بنا پڑا، نبی پاک کو کہتا تیرے جیسا معاذ اللہ تیرے جیسا، ارے اپنا منہ تو دیکھ آئینے میں، نبی کو 14ویں صدی میں لوگ کہتے وہ ہماری طرح، اور 70,000 بار آنے والا جبرائیل، بولو بولو بولو، وہ کہتا میں نے نبی ہر جگہ بڑے بڑے اچھے دیکھے، مگر اے آقا میں نے زمینوں اور آسمانوں میں تمہاری طرح کوئی نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کا ترجمہ کیا، یہی بولے سدرا والے، بریلی والے نہیں، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، عرض یہ کرنا چاہتا تھا لوگ، نبی نے فرمایا جاؤ کہہ دو میں نہیں بلاؤں گا، بلکہ تو خود اس پیڑ کے پاس میں جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے، تجھے رسول نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ لوگوں کو بے ایمان پیڑ کے پاس میں جا کے بول دیا ایھا الشجر ان محمد یدعوک، وہ پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ اب پیڑ کی غلامی دیکھو، تم تو سوچتے رہ جاتے ہو بیٹھوں جلسے میں یا نہ بیٹھوں جلسے میں، یہ لوگوں بات اس نبی کی ہے، بولنے والا عمران حنفی ہے، بولنے والا فرمان کمالی ہے، بولنے والا یوسف رضا سنبھلی ہے، شاداب مصباحی بول رہے ہیں، یہ مت دیکھو یہ ہے عمران حنفی ہے، دیکھو آمنہ کے لال کی بات ہو رہی ہے، پیڑ کی غلامی دیکھو، پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا کیسا ہے، پیڑ نے تو یہ دیکھا بھیجنے والا کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی سنا ویسے ہی پیڑ جھومنے لگا، فاہتز یمینا و شمالا، پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، چلنے لگا اور ایسا چلا مغبرۃ جذورھا، اپنی جڑوں سے گرد غبار اڑاتا چلا جا رہا، گیا نبی کے قدموں کی طرف، جھک کے بولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ او جسپور کے او زندہ دل مسلمانوں، اس محلے کا نام کیا ہے جناب والا؟ ہاں محلہ جھاڑی پیر شاہ بابا، سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے نام ہے، سبحان اللہ۔ بھٹے والوں آج کل بھٹا بھارت میں بڑا مشہور ہو گیا ہے، بھٹا پارسول، تو بھٹا تو بڑا مشہور ہو گیا۔ بہرحال اس بھٹے کی یاد دلاؤ، بھٹا یاد آ جاتا، مجھے لکھنؤ کی بھٹی یاد آ جاتی ہے۔ پیڑ چلا، نبی کے قدموں کی طرف جھک کے بولا، علامہ امیر حمزہ صاحب توجہ دیں، بولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ادھر وہ پیڑ جھکا، ادھر وہ بے ایمان نبی کے قدموں پہ گر کے بولا، ہاں دانتوں میں انگلی رکھ کے، آمینہ کا لال جب ایسا ہے، آمنہ کا لال جب ایسا ہے تو رب ذوالجلال کیسا ہوگا؟ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اسلام مسلمان بنائیے، دور سے کہو سبحان اللہ۔ اتنا پاور والا اگر کہہ دیتا ختم کر دے زمین باغیوں کو، مگر بجائے یہ کہنے کے ابو سلمہ دار قطار رو رہے ہیں، عرض کرنا ہے اے میرے نبی میں کیا کروں، میرے نبی نے حضرات آنکھوں میں آنسو آئے، چشم مبارک نم ہو گئی، توجہ ہے نا، چشم مبارک نم ہو گئی، اور مصائب کی انتہا، اور ماننے والوں کی ہم نوائی پہ نبی رونے لگے، اور روتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا او ابو سلمہ ہجرت کر لو، مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ اور حبشہ چلے جاؤ، اللہ اللہ غور تو کرو، ہجرت کا حکم دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی کلمہ پڑھنے والوں کی، دیش چھوڑا، گھر چھوڑا، اور راتوں رات ابو سلمہ مکہ چھوڑ کے تین نفوس کا قافلہ، ایک بچہ گود میں ہے، ایک ابو سلمہ ہے، ایک ام سلمہ ہے، اور سلمہ نام کا بچہ ہے، اللہ اللہ، تینوں نفوس مکے سے راتوں رات ہجرت کر چلے۔ اے لوگوں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ حضرات کی کہ تم نوجوان ہو، اسلام کے ماننے والوں پہ بڑے قہر برس رہے تھے، اور آج بھی بڑا ظلم ہوتا ہے، مگر ان ظلموں ستم کی آندھیوں میں تمہیں کاندھوں پہ تمہارے ذمہ داری ہے کہ تم حق کا چراغ روشن کرو، عظمت اسلام کے دیے جلاتے رہو، دنیا کے کلچر سے اپنے آپ کو مت رکھو، بلکہ تم مسلمان بن کے
نبی کے کلچر دے کے کہہ دو کہ لوگوں آمنہ کے لال نے زمانے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے وہ رول پلے کیا ہے کہ آج تک انسانی دنیا میں ایسا کردار کسی نے ادا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. طوفانوں کا مقابلہ کر کے، توجہ ہے، ریت کے بگولوں کا مقابلہ کر کے سلمہ، ام سلمہ، بس 3-4 منٹ میں پوری بات کو کر کے گزر جاؤں گا انشاءاللہ. بڑی توجہ سے سنو، آخری منظر پیش کر رہا ہوں. ام سلمہ، ابو سلمہ حبشہ پہنچ گئے. اب سنو ایک جملہ بتاؤں، وہاں پہنچے تو وہاں کی زمین بھی آسمان سے خالی نہیں تھی. وہاں کی زمین بھی آسمان سے، وہاں بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے. اے لوگوں، ظلم و ستم کا یہ سلسلہ مکے سے دراز ہوا اور حبشہ پہنچ گیا، اور وہاں پر بھی جناب والا ایک وقت ایسا آیا، راتوں کے اور دن کے اس تکرار کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا کہ ام سلمہ نے اپنے شوہر کو بیچ چوراہے میں پٹتے دیکھا. بے بس آنکھیں دیکھ رہی ہے، بے بس آنکھیں. ام سلمہ دیکھتی ہے، 4 سال کا بچہ ہوا جاتا ہے. حضرات، یہ ابو سلمہ کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا. جرم یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور پکڑ کے پتھروں سے سر کو کچلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سر قیمہ بکھر گیا، اور جسم ہڈیاں جناب والا ہڈیاں توڑ دی گئیں، اور لکڑیوں سے پورے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا. اور بے بس آنکھیں، ایک بے بس بیوی کی آنکھیں اپنے شوہر کا آخری دیدار اس طرح سے کر سکی. رخصت ہو گیا کلمہ پڑھتے ہوئے، ابو سلمہ رخصت ہو گیا. ایک بچہ اور ایک اس کی ماں. اے لوگوں، بے وارث ماں. حضرات، جب اپنے شوہر کو یہ سزا پاتے دیکھا، معاذ اللہ، وہ لوگ سزا دے رہے تھے کہ ہم نے سزا دے دی، کلمہ پڑھنے والے کو سزا دے دی. حضرات محترم، ایک بے وارث بیوی، ایک بے وارث عورت. حضرات محترم اب سوچنے لگی کیسے بیتیں گے حبشہ میں رات اور دن، کیا ہوگا حبشہ میں، اب میرے لیے کیا بچا ہے. اب میں سیدھی چلی جاؤں، سیدھے مکے پہنچوں، طے کر لیا، اور مکے میں بس اپنا سر رکھ دوں آمنہ کے لال کے قدموں میں، اور وہیں بس میں فدا ہو جاؤں اور اللہ کے حضور چلی جاؤں. اس ارادے سے حبشہ چھوڑنے لگی. ابھی صبح کی پو پھٹی ہے، اونٹ کھڑا ہے، بچے کو حضرات گود میں اٹھایا اور جناب والا اونٹ پہ بیٹھ گئی. حضرات جیسے بھی آگے بڑھی تھی، آفتاب کی تمادت پورے زور سے حملہ کرنے لگی، اور ریت کے بگولے پوری طاقت سے ایک بیوہ عورت کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. ریت کا ایک سمندر تھا حضرات محترم، جس سمندر کو کراس کر کے مکہ پہنچنا تھا. حضرات کو دن دھیرے دھیرے اس کا سرختے سفر دھیرے دھیرے آگے کی جانب رواں دواں، یہاں تک کہ جب سورج پورے جلال میں تھا، بیچوں بیچ دن میں حضرات آفتاب نصف النہار چمکتا تھا. جب حضرات محترم جنگل سے ہر چیز غائب ہو گئی تھی، یہاں تک کہ چرند پرند بھی حضرات سانس لینے کے لیے پہاڑوں کے دامن تلاش کرتے تھے. ٹھیک اسی ٹائم میں سلمہ کے اونٹ کو چند لوگوں نے آ کے گھیر لیا اور روک لیا اور کہا، جانتی ہے ہمیں. حضرات آنسو نکلے ام سلمہ کے. چاروں طرف دیکھا حضرات محترم، پیچھے مڑ کے بھی دیکھا کہ شاید میرا شہید شوہر اب میری مدد کے لیے آ جائے گا. حضرات ٹوٹے ہوئے دل کو وہ ٹوٹے ہوئے دل کو وہ بچھڑا ہوا میرا شوہر اس ٹوٹے ہوئے دل کو تسکین دے جائے گا. مگر حضرات شوہر کو نہیں آنا تھا، شوہر نہ آیا. ظالموں نے نکیل پکڑی اور کہا کہ بتا دے اب بھی تو کلمہ پڑھتی ہے. ارشاد فرمایا آنکھ میں آنسو، ہاں میں اس نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں. کہا تجھے سبق نہ ملا، تیرے شوہر کو ہم نے مارا، وہ ہمارا بھائی تھا، مسلمان ہو کے وہ کافر ہو گیا، ناک کٹوائی تھی اس نے، ہمارے پورے سماج کی مار ڈالا ہم نے، اسے چتھڑے بکھیر دیے ہم نے تیرے شوہر کے، اور ہم نے کیفر کردار کو پہنچا دیا ہے تیرا شوہر. اب بتا تو کیا چاہتی ہے، کلمہ پڑھے گی یا چھوڑ دے گی مصطفیٰ کے نام کو؟ اے لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے دلوں میں مصطفیٰ کا نام متمکن ہو جائے تو
دنیا کی کوئی طاقت تمہارے عزم و استقلال کو دبا نہ سکے گی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان بننے کی ضرورت ہے. ام سلمہ نے کہا خوش نصیب تھا میرا ابو سلمہ جو صدائے توحید کی بلند آوازوں میں اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. حضرات بولے اب تیرے بچے کی خیر نہیں ہے, اگر اس بچے کی خیر چاہے تو توبہ کر لے اپنے اسلام سے, چھوڑ دے نبی کا دامن. حضرات طاقتور ہاتھوں نے ایک بے بس ماں کی بے بس آغوش سے اس بچے کو چھین لیا. بچہ چھینا, زبردستوں کے ہاتھ میں وہ بچہ آیا اور ام سلمہ یا اللہ و محمدہ کر کے اونٹ پہ بیٹھی رہی. لیکن جب ان ظالم ستمگر وقت کے جفاکشوں نے اے لوگوں تیغ آبدار بچے کی گردن پر رکھ دی, پھر کہا ذبح کر دیں گے ابھی ابھی. یہ بتا کیا کہنا چاہتی ہے, بول. اسلام سے پھرتی ہے یا مسلمان رہتی ہے؟ چرند و پرند بھی دامنے پہاڑ میں آرام کر رہے ہیں. اے لوگوں دوپہر کی شدت دھوپ ہے, ریت کا سمندر ہے جہاں سے گزر ہے. تم نے عرب کے حضرات صحراؤں کے سمندر نہیں دیکھے؟ دور دور تک ریتوں کا سمندر. کبھی گزر ہو تو دیکھو ان راستوں سے جن راستوں پر ریت بچھا رہتا ہے. ایک بےواری عورت قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے. کل بھی جال بچھتے تھے, آج بھی بچھتے ہیں. ہوشیار رہو مسلمانوں, نوجوانوں, تم اسلام کے سپاہی ہو. تم دنیا کو مسلمان ہو کے دکھاؤ. جلسوں میں مسلمان, مسجدوں میں مسلمان, گلیوں اور بازاروں میں بھی مسلمان بن کے دکھاؤ. اور یہ کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم, بات بڑی طویل ہوتی جا رہی ہے. بچہ ان کے زبردست ہاتھوں میں تیغ آبدار گردن پہ 4 سال کا بچہ سلمہ. جو ماں بچوں والی ہوگی وہ ایسی حالت کو خوب سمجھ لے گی, کیا فیصلہ کرے گی, یا تو بچہ یا اسلام. بول. اونٹ سے کودی اور بچے کے چہرے پہ گردن رکھ دی. اس چہرے پہ جو چہرہ اپنی گردن پہ تیغ آبدار لیے موت کی آغوش میں پڑا ہے. اور میرا پیارا بچہ, میرا سیدھا بھولا بچہ, چھوڑ دو اسے. باہر نہیں تو اسلام چھوڑ دے, نبی کا نام چھوڑ دے. کہو دشمنوں, ایک سلمہ نہیں, ایک سلمہ نہیں. اگر میرے پاس 7 بیٹے ہوتے, ایک بیٹا نہیں 7 بیٹے ہوتے, تو ظالموں ایک ایک بیٹے کو میں مصطفیٰ کی محبت میں یوں ہی قربان کرتی چلی جاتی. مار ڈالو اس بچے کو, ذبح کر دو اس بچوں کو, مگر یاد رکھنا تمہارے جھوٹے خدا, تمہارے یہ بیکار بت اور مکے کی پوری طاقت بھی مجھے مصطفیٰ کی محبت سے بیزار نہیں کر سکتی ہے. اگر عدم و استقلال پیدا ہو جاتا ہے مگر ہے ہی نہیں. ڈرتے ہیں, ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے. مسلمانوں ڈرنا نہیں, ایمان کو مضبوط بناؤ. تم یہاں مسلمان تو وہاں بھی مسلمان. مار دیا ظالموں نے بچے کو. حضرات محترم, ایک ماں ریتوں کے سمندر کا مقابلہ کر کے آخر کار جاتی ہے اور پھر ان میں کے چند بھیڑیے سامنے آتے ہیں اور اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں اونٹ چھوڑ دے, یہ میرے بھائی کا اونٹ ہے, اس اونٹ کو تجھے نہیں دیں گے, پیدل چلی جا اور جا کر جہاں چاہے وہاں مر جا. اونٹ بھی لے لیا. اب حضرات محترم چلی اور ایسی مردہ صورت مکے میں داخل ہوئی. حضرات جب مکے میں داخل ہوئی پتہ چلا میرے نبی کو, مصطفیٰ پیارے کو, اور مصطفیٰ پیارے کی وہ بارگاہ ہے کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بنا دیے ہیں, دربے بنا دیے ہیں. کیا اسلام ان کا معاوضہ دے سکتا ہے؟ مگر اللہ کے رسول کی عظمت پہ لاکھوں سلام کہ اللہ کے رسول نے ایسے بے سہاروں کو اٹھایا اور ایسے بے سہاروں کو اٹھا کے ام المومنین بنا ڈالا. پوری تقریر کا ماحصل یہ ہے کہ نبی پاور والے جو چاہتے وہ کر دیتے, مگر نہیں. اے لوگوں, امتحان مقصود ہے, آزمائش مقصود ہے. تم دنیا میں آئے ہو تو سوچو تم آئے کیوں ہو. او جوانوں, ان جوانیوں پہ مت اتراؤ. او میری ماں بہنوں, اگر سن سکو تو اپنے لالوں کو فلمی غنڈوں کے نقش قدم پہ مت چلاؤ. اگر
اگر ہو سکے تو حسین کا غلام بنا کے سچا مسلمان بنا دو. تم یہاں مسلمان ہو تو وہ روڈوں اور گلیوں پہ بھی مسلمان بننے کی کوشش کرو. جب تم مسلمان سچے بن جاؤ گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی, رسول پاک کی اعانت تمہارے ساتھ ہوگی. انشاءاللہ دنیا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. مگر ایک بار کہہ دو کہ ہم نبی کے غلام ہیں, ایک بار ثابت کر دو کہ ہم نبی کے غلام ہیں. وقت کی گردشیں راستہ بھٹک جائیں گی, وقت کی گردشیں خدا کی قسم تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گی, اور دنیا کی عزتیں, زمین کا آسمان کا پورا نظام تمہارے قدموں میں بچھا دیا جائے گا. میرا اللہ فرماتا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سربلند تم ہو مگر ایک بار یہ ثابت کر دو کہ تم نبی کے غلام ہو. تم دنیا کی لذتوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم دنیا کے انجوائمنٹ کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ دیکھو کہ دنیا تمہارے لیے نہیں بنائی گئی, دنیا تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے, کافروں کے لیے جنت ہے. کافروں کے لیے ان کے مال کو نہ دیکھو, ان کے عہدوں کو نہ دیکھو, اے لوگوں ان کی کرسیوں کو نہ دیکھو, ان کے پیسوں کو مت دیکھو. اے لوگوں تمہارے لیے تو اتنا ہے. میرے رب نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کا جان اور ان کی مال خرید لیا ہے. جان بھی خریدی ہوئی ہے تمہاری, مال بھی خریدا ہوا ہے. اور خریدا کس بدلے میں ہے؟ پیسے کے بدلے میں نہیں, اس بدلے میں جان دے دو. اللہ نے فرمایا جان دے دو میں تمہیں جنت عطا کروں گا, تم مجھے مال دے دو میں تمہیں جنت عطا کروں گا. تمہارے سامنے دنیا نہیں, تمہارا ٹارگیٹ جنت ہونا چاہیے. زور سے کہو سبحان اللہ. جنت کے باغ, جنت کی بہاریں, جنت کا آرام, جنت کی آرائش, جنت کی زیبائش, جنت کا اے سی, جنت کے پارک, جنت کے باغات. اے لوگوں جو خواہش کرو وہ خدا کی قسم سامنے ایک ایک نہیں, وہ اسمارٹ بیویاں رکھنے والوں, جنت کی حوروں کی قسم, جنت کی حوریں, خدا کی قسم, خدا کی قسم جب تمہارے دلوں میں ہوں گی تو تمہیں ایسا لگے گا خدا کی قسم کہ ساری دنیا تمہیں عطا کر دی گئی ہے. جنت تمہارا ٹارگیٹ ہے, اور جس کا ٹارگیٹ جنت ہوتا ہے وہ کھلکھلاتا نہیں ہے, وہ رویا کرتا ہے. جس کا ٹارگیٹ جنت ہوتا ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے. جس کا ٹارگیٹ جنت ہوتا ہے وہ نبی پاک پہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے. جس کا ٹارگیٹ جنت ہوتا ہے وہ اسلام کا جھنڈا ہاتھوں میں اٹھاتا ہے. جس کا ٹارگیٹ جنت ہوتا ہے وہ موبائلوں کے گانوں میں نہیں الجھتا, ٹی ویوں کی ڈشوں میں نہیں الجھتا, وہ جوئے خانوں میں نہیں الجھتا, وہ شراب خانے کو مسمار کر دیتا ہے, وہ برباد کر دیتا ہے برائیاں پھیلانے والے شیطانوں کو, اور مانوتا کو ایک عظیم الشان رخ دے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ دنیا میں جیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور دنیا سے جاتا ہے تو رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی عمران. ان اللہ اشتہا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسلام زندہ باد, مسلمان پائندہ باد, اور مسلمانان جسپور زندہ باد پائندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.